یہ جلدی جلدی تشریف رکھتے جائیں اور آگے آ جائیں، آگے آگے آ جائیں، خلاؤں کو پور کر لیں۔ محترم حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مولانا کا انتہائی مشکور ہوں کہ اپنی انتہائی مصروفیات اور باوجود جسمانی علالت کے انہوں نے ہمیں وقت دیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور وہ اسی طرح دین حنیف کی خدمت کرتے رہیں اور اس کی وہ اشاعت کرتے رہیں۔ اور میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ہماری اس نشست میں آپ تشریف لائے۔ محترم حضرات، سوال و جواب کی باقاعدہ نشست کا آغاز کرنے سے پہلے میں چند قواعد و ضوابط بیان کرنے لگا ہوں۔ براہ کرم آپ ان قواعد کا خصوصی خیال رکھیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سوال مختصر کریں اور سادہ اور مہذبانہ ہو۔ جو مولانا سے سوال کریں گے آپ، وہ صرف اس کا مقصد وہ آپ کے علم کی پیاس بجھانا ہو، نہ کہ مولانا کی علمی قابلیت کو جانچنے کا وہ آپ اس کو سمجھیں۔ ایک وقت میں ایک ہی سوال کریں تاکہ تمام وہ مستفید ہو سکیں افراد۔ سوال ہر قسم کے مسلکی تعصب سے پاک ہو، کوئی ایسا لفظ یا ایسا سوال نہ کریں جس سے امت کے کسی گروہ، کسی جماعت، کسی مسلک یا کسی شخص کی توہین یا دل آزاری ہوتی ہو۔ اگر آپ مولانا کے جواب سے متفق نہ ہوں یا مزید کوئی حوالہ ثبوت لینا چاہیں تو یہاں کی بجائے آپ مولانا کے ہاں جمعہ پڑھ لیں یا فتاوی آن لائن پہ بذات خود چلے جائیں اور وہاں پہ وہ اپنے سوال کا جو حوالہ آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ وہاں پہ لینا۔ یہاں تکرار یا بحث و مباحثہ نہ کیجیے۔ خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے تحریری سوالات ادھر ہال میں پہنچا دیں تاکہ ان کے بھی جواب دیے جا سکے۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ ہفتہ وار پروگرام ہوتا ہے، اس میں ہم شہر کے اچھے پڑھے لکھے اسکالرز بلاتے ہیں اور ان کو یہاں پہ دعوت خطاب دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور کہ آج مولانا ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہر جمعہ کو مغرب کے بعد ہمارا یہ پروگرام ریگولرلی ہوتا ہے۔ تو آج کے ساتھ آئندہ میں آپ کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہر جمعے تشریف لائیں۔ اچھے اور پڑھے لکھے اسکالرز ہم یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جب بھی آئیں گے آپ کو مزہ آئے گا یہاں پہ۔ اب میں بغیر کسی توقف کے مولانا کو کہتا ہوں کہ وہ سوال و جواب کی باقاعدہ آغاز کریں۔ یہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں مائک لے کے، جس ساتھی کو سوال کرنا مقصود ہو وہ مجھے اشارہ کر دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی سب سے پہلا سوال ہے یہ کہ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں کہ یہ کیمرہ لگایا ہوا ہے اس کی تصویر جائز ہے یا نہیں؟ جی مولانا، بسم اللہ کو ایسی ہوئی ہے، اللہ میں اعلان فرمائے۔ جیسے میرے بھائی ذیشان نے کہہ دیا کہ جو باتیں تکرار کی ہیں، بحث کی ہیں، علمی قسم کی ہیں نا، کہ جائز نہ جائز، اس کے لیے تو موقع کیا جمعہ کے دن بعد میں اثر تک میں بیٹھتا ہوں، وہاں آئیں حوالے دیکھیں یا پھر فتاوی آن لائن پر پوچھیں۔ باقی ناجائز ہونے کی بات تو آپ کے سامنے، اگر میں اس کو ناجائز سمجھتا تو انہیں اجازت نہ دیتا۔ اب دلائل کی بات وہ وہاں ہی طے ہو سکتی ہے، کتاب میں جاؤ جہاں صرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری اجازت سے ہو رہا ہے اور میں اس کو درست سمجھتا ہوں۔ اور میرا سارے علماء اسلام سے یہی مطالبہ
کہ اب یہ تصویر کی حرمت کی بات چھوڑیں، جتنے ذرائع ابلاغ ہیں ان پر آ جائیں۔ الحمدللہ دعویٰ والے آنے شروع ہو گئے، علماء کو قبضہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ الغار ہو رہی ہے کہ دانشور رب دین قابض ہو گئے ان چیزوں پر اور وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ ہم اسی میں پھنسے رہنا کہ تصویر حلال ہے یا حرام، تو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایسے ہی لاؤڈ اسپیکر پر ہوا تھا، دیر تک کہتے رہے اسپیکر پر نماز حرام ہے، خطبہ حرام، بعد میں عقل آئی تو مسجدوں میں الحمدللہ حرمین شریف میں نا، تو یہ حرمت والی باتیں جو باقی مسائل تحقیق انشاءاللہ ملیں مطمئن کر دیں گے آپ کو کہ یہ تصویریں ان میں نہیں آتی جو حرام ہے۔ بات جو مختصر تھی میں نے عرض کر دی۔ میں جیسے ذیشان نے کہا نا، سوالوں سے پہلے 2-4 منٹ کے لیے آپ ذرا صبر کریں، تمہیدی بھی کچھ کلمات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ میں اپنے آپ کو موجود پا کر مجھے دلی مسرت ہوتی ہے، کیونکہ اس محفل سے بڑھ کر کوئی مبارک محفل نہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو، اس کے رسول علیہ السلام کا تذکرہ ہو۔ اس سے زیادہ بہتر کون ہے؟ اوقات ہمہ روز کے در یاد بسر شد، ہماری زندگی کے صرف وہ لمحے قیمتی ہیں کہ اللہ رسول کی یاد میں گزر گئے، باقی ہم بے حاصلی و بے خردی بود، باقی تو عمر ہم بے عقلی اور بے وقوفی میں ضائع کر رہے ہیں۔ تو خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے، لوگ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم صرف اللہ کے دین کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے قسم دی کہ واقعی اللہ کی قسم تم اس لیے بیٹھے ہو، اور ساتھ ہی کہا کہ مجھے تمہاری نیتوں میں کوئی شک نہیں، مگر جبریل علیہ السلام نے جو بات تمہارے بارے میں آ کر کہی اس کی وجہ سے میں پوچھا کہ واقعی اس لیے بیٹھو کہ اتنا درجہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ جو کسی مکان میں یا مسجد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، میری کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کے اوپر فرشتے جو ہے نا وہ سکینہ لے کر اترتے ہیں، ان کو اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے اور اللہ اپنی بارگاہ میں عرش عظیم پر ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ جہاں جو بیٹھے ہیں اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ دین کی باتیں سننے کے لیے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی آپ کے علم میں رہنی چاہیے، یہی میرا مشن ہے اور اس پر میں جمع ہوا ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگ کسی مسلک کے ہوں گے، کوئی کسی میں نام نہیں لیتا، صاحب آپ جانتے ہیں کہ کوئی کسی خیال کا کسی کوئی بات نہیں، ایک رشتہ جس نے مجھے اور آپ سب کو اکٹھا کر رہی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس رشتے کو بھول کر چھوٹی جو ہے نا تقسیمیں یا نسبتیں ان کو ہم نے ترجیح دے دی کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ۔ جو اصل بات تھی کہ اللہ کے رسول کی نسبت سے ہم سارے لوگ جو ہے عدل 7,000 ماجک، ہم لاکھوں ہوں مشرق سے مغرب تک، مگر ایک رشتہ میں پروئے ہوئے کہ اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ جزو مال آیا انفاقت، ہم کتنا آپس میں جھگڑے اور بحثیں، ایک درخت کی ٹہنیاں، جڑ ایک ہے۔ جب تک کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ میں حضور کے قول کو حجت نہیں مانتا، آپ اس کو اپنا بھائی سمجھیں۔ جو اس نے تحقیق کی نا، اگر آپ غلط سمجھتے پیار سے سمجھائیں، وہ اسلام سے نہیں نکل سکتا، اسی چشمے سے وہ پانی پی رہا جس سے آپ پی رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے ایک ہوں، مل کر رہیں، بات پیار محبت سے اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں سمجھا لیں، مگر دلوں میں یہ بات بٹھائیں کہ آپ میں سے کوئی کافر نہیں، کسی کا اسلام سے نکلنا یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ تکفیری گروہ جو خارجیوں سے پیدا ہوا اب بھی مختلف شکلوں میں جنم لے رہا، اور ان پر اللہ کا عذاب ہے کہ ایک جماعت سے دوسری جماعت بنتے جا رہے ہیں اور آپس میں بھی کافر کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر مار پڑی ہوئی ہے، کلمہ گو کو کافر کہتے ہیں۔ لوگ ایرانیاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ ہمارے پیغمبر ہیں، اس کے بعد کون سی وجہ ہے کہ آپ انہیں کافر کہیں؟ یہ باتیں ذہن سے نکال لیں، پھر سوال جو ہے نا ماشاءاللہ جو جی چاہتے۔ اب بسم اللہ کریں۔ مسلم ہیں آپ، میرے بھائی ہیں، کسی بات سے مجھے اختلاف ہوگا میں کہہ دوں گا میری سمجھ میں یہ بات اس طرح نہیں اس طرح، مگر جو اس کے خلاف سمجھے گا میں اس کو بھی سمجھوں گا کہ وہ مسلم ہے، میرا بھائی ہے، اس نے بھی دین سے اگر وہ بات سمجھی اللہ اس کی نیت کا بھی اسے اجر دے گا، غلطی بھی ہوگی تو اللہ معاف کرنے والا۔ پوچھیں آپ سوال۔ یہ شاہ صاحب کے سوال بھی ذیشان پکڑ لینا، یہ بھی سلام ہے۔ لونڈی ایک احادیث جتنے بھی ہم پچھلے پڑھ چکے ہیں قرآن و حدیث کا، اس میں لونڈیوں کا ذکر ہے۔ لونڈی کیا تھی، اس کا کیا رشتہ تھا، کیا وہ بچے پیدا کرتی تھی، کیا بیوی اور لونڈی میں فرق تھا، یہ ذرا واضح کر دیجیے۔ میں بیان کر دوں گا، مگر یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ سوال آپ وہ کریں جو آپ سے متعلق ہے، آپ کو کوئی نفع ہے دنیا آخرت میں۔ میں جو ہے نا معلومات کی خاطر وہ آپ ملیں بے شک پوچھیں،
مگر ان کا کوئی وقت نہیں کہ سب لوگ جمع ہوں. ایسی بات جو سب کے لیے نفع بخش ہو، اس سے کوئی نصیحت ملے دین کی بات. اب لونڈیوں کے بارے میں نہ اب لونڈیاں ہیں نہ کوئی عالم مانتا ہے، وہ زمانہ میں جی سمجھا دیتا ہوں، مگر فائدہ کوئی نہیں اس بحث کا. کسی کے پاس لونڈی نہیں، نہ کوئی بات ہے. لونڈی کیا تھی؟ لونڈی غلام ترجمہ لوگ اردو میں کر دیتے ہیں. عربی زبان میں لفظ جو قرآن مجید میں ہے وہ ما ملکت ایمانکم ہے، کہ جن کو تم نے طاقت سے حاصل کیا، میدان جنگ میں تم نے ان کو پرزنر بنایا، قیدی بنایا. قسمت سے بری سے جنگ ہوگی دو ملکوں کی اعلان جنگ کے ساتھ، یہ نہیں کہ سرحد پار کرے اور کسی عورت کو پکڑا ہے، باقاعدہ جنگ ہو گئی اور اس میں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑ لیے، ہم نے ان کو پکڑ لیے. وہ جنگی قیدی جو نا وار پرزنر، ان کو عربی میں کہتے ہیں ما ملکت ایمانکم. وہ کافر بھی لے جائیں گے، ہم بھی پکڑ لیں گے، طاقت سے پکڑ لیا. اب ان کا کیا حال تھا کہ وہ عورتیں حاصل ہو گئی. ان کے لیے ایک تو یہ کیا ہم چھٹی دے دیں اپنے وطن کو چلی جاؤ، ہماری عورتیں وہاں پکڑی رہتی، ہم ان کی چھوڑ دیتے. ہماری سادگی پر کافر تاریاں بجاتے کہ بے وقوف قوم ہے. ہاں ہمارے قیدی آگے جیسے آپ نے دیکھ دیا کہ سکھ چھوڑ دیا، ہماری لاشیں آ گئیں ادھر سے. ایسے احمق بننا چاہتے بنے. اللہ جو ہے نا وہ دین دیتا ہے جو پریکٹیکلی عمل کے قابل ہے، کہ اگر وہ بھی چھوڑتے ہیں تبادلہ کرتے ہیں تو کر لیں. جنگ ختم ہو، ان کے قیدی ان کو دے دیں، اپنے واپس لے لیں. اب اس پر دنیا متفق ہو گئی ہے. جنیوا کانفرنس میں اجتہاد ہو گیا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد قیدیوں کا تبادلہ، وہ مسئلہ گیا ختم ہو. اگر کوئی تبادلہ نہ کرے پھر یہ بھی صورت تھی کہ ہم فدیہ لے لیں. انہوں نے ہمیں جنگ چھیڑ کر نقصان پہنچایا، ہمارے پاس ان کے بہت سے قیدی، ہم اگر اس کا معاوضہ کوئی طلب کر لیں کہ اتنا معاوضہ دو ایک قیدی کا، یہ فدیہ کرا دیں، اس کی بھی اجازت. مفت چھوڑ دیں، احسان کریں کہ اچھا ان سے سلوک کریں، اثر پڑے گا، اس کو من کہتے ہیں قرآن میں، یہ بھی جائز ہے. اگر سمجھیں کہ اپنے ملک میں آباد کر لینا ہے، چھوڑنا نہیں. اب ملک میں آباد کرنے ایک صورت تو یہ تھی کہ ان قیدیوں کو ہم جیلوں میں بند کر دیتے، وہ لڑکیوں بھی کی بھی عمریں برباد ہوتی، جو آدمی جو بھی سڑتے رہتے. اس کی بجائے اسلام نے 5واں حل کیا کہ اگر چھوڑنا مناسب نہیں ملک میں تقسیم کر دو، جو فوجی ہیں ان کو دے دو، وہ گھروں کے افراد بن جائیں گے. وہ لڑکیاں ان کی بیویاں ہوں گی، صرف نام دو ہوں گے کہ کچھ عورتیں اپنی مرضی سے نکاح میں آئی ہیں، یہ تم نے طاقت سے حاصل کیا ہیں دونوں حلال. اولاد جو ہوگی دونوں کی بالکل جائز اولاد ہے، یکساں وارث ہوگی، کوئی نام نہیں، فرق نہیں، نام دو ہے. ایک ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ اپنی خوشی سے نکاح میں آئی ہیں. ایک وہ ہیں جو ان کو تم نے طاقت سے پکڑا. اب حکومت کا اراٹ کر دینا کہ یہ صفائی کو دے دی، جس طرح باپ بیٹی دیتا، اس سے بڑھ کر ہے کہ حق میں وقت نہیں دے دی، اندراج ہو گیا، وہ سپاہی کی بیوی ہے، اس سے جو اولاد ہوگی بالکل حلال ہوگی. یہ ہیں لونڈیاں نہ کہا کریں، اور اصل نام ہی قرآن کا لینا چاہیے کہ ملک یمین ہے. طاقت کے ذریعے ان کو ہم نے گرفتار کیا، ان کا یہ حل ہے. باقی عام لوگ اگر اپنے بچے بیچتے ہیں، لوگ پکڑ کر بیچ دیتے ہیں، یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو 3 گناہ بیان کیے کہ ان کے خلاف اللہ فرماتا میں خود مستغیث ہوں گا، میری عدالت میں اللہ کہتا میں خود پارٹی بنوں گا. کتنا بڑا جرم. ان میں سے کیا کہ آزاد بچے بچی کو پکڑ کر غلام بنا دینا، یہ غلامی وغیرہ کوئی نہیں. میدان جنگ میں پکڑے ہوئے قیدی، ان کا حل ہے کہ وہ ہمارے لے جائیں گے. اگر چھوڑ دیں مل جل کر تو بہت اچھی بات، نہ حل ہو تو انہیں جیلوں میں نہیں رکھا جائے گا، خاندانوں میں تقسیم ہو جائیں گے. وہی حقوق ہوں گے جو بیویوں کے ہیں، کھائیں گی پئیں گی، بیویاں تعلق جائز، بچے حلال، وارث ہیں سارے. اب اس بارے میں کوئی رہ گئی بات، مگر سوال کچھ نا جو عام ضرورت ہے نا آپ کی وہ کریں، بسم اللہ، سب کو فائدہ ہو جائے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسلام میں آج کل جو چل رہا ہے نا کہ عورت اور مرد کے حقوق برابر ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا اسلام میں عورت اور مرد کے دونوں کے حقوق برابر ہیں یا دونوں میں فرق ہے؟ بسم اللہ. یہ سوال بالکل ٹھیک ہے. خاندانوں کی آبادی کے لیے دین نے اس پر بڑا زور دیا. آپ اگر قرآن مجید اور حدیث رسول علیہ السلام پر نظر دوڑائیں نا، کوئی بات اتنی تفصیل اور ڈیٹیل سے بیان نہیں ہوئی. حتیٰ کہ نماز دین کا ستون ہے، وہ بھی قرآن مجید نے کچھ اجمالی اشارے کر دیے، باقی سنت پر چھوڑ دیا. مگر یہ آئلی زندگی جو ہے، خاوند بیوی کا مسئلہ، یہ قرآن کی نگاہ میں اتنا اہم ہے کہ آپ پڑھیں کون سے رشتے حرام ہیں، دودھ پینے سے کیا اثر پڑتا ہے، طلاق کس صورت میں ہوگی، سارس کس طرح مقرر کیے جائیں گے، بعد میں رجوع کیسے ہوگا، عدت ہے، زہار ہے، ماں کہہ دیتے ہیں آپ. اتنے مسائل اس کے بیان ہوئے نا کہ نماز روزے حج کے بھی بیان ہوئے. اللہ سمجھتا کہ معاشرے کی بنیادی اینٹ جو ہے نا جس پر اسلامی معاشرہ استوار ہوگا وہ خاوند بیوی کا صحیح تعلق ہے. یہ گھر میں ٹھیک رہیں گے نا،
ان کی محبت سے جنم لینے والے بچے بھی صحیح تربیت پائیں گے، ایک اچھی نسل جنم لے گی۔ اگر یہی لڑتے جھگڑتے رہیں گے آنے والی نسل کو کیا تیار کرے گی؟ اس لیے خاوند بیوی کے بارے میں جو بیان ہوا نا قرآن و سنت میں، کسی مسئلے کا کھول کھول کر اللہ نے بیان کیا۔ مگر جو بات آپ نے میرے بھائی کی کہ حقوق برابر ہیں، بات جو کہنے کی ہے فرائض مختلف ہیں، اس کی نہیں بات کی، ڈیوٹیاں الگ الگ ہیں، حقوق میں کوئی فرق نہیں۔ جیسا نیک سلوک خاوند مانگتا ہے ویسا ہی سلوک ان کی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسے ان پر کچھ ذمہ داریاں ہیں ان کے حقوق کی، خرچہ دینا پڑے گا، مکان حیثیت کے مطابق دینا پڑے گا، اچھا سلوک کرنا پڑے گا، وَعَاشِرُوا بِهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ کہتا ہے جو معاشرے میں دستور ہے نا شریف آدمیوں کا، اس کے مطابق ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگی، ایک ساتھی کی حیثیت، وہ نوکرانیاں نہیں ہیں، تم دونوں ساتھی بن کر رہنا ہے۔ اور بہت تاکید فرمائی اس بارے میں کہ اگر کچھ چیزوں میں تمہیں بری بھی نظر آتی ہے تو آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ خیرا کثیرا، اگر ناپسند بھی کرتے ہو کوئی عادتیں تو کوئی بات نہیں، کئی خامیاں تم میں بھی ہوں گی، اگر ناپسندیدگی کے باوجود تم نبھا کرو گے تو اللہ اس میں بڑا خیر کثیر دے گا، اتنے بڑے نصیب ہوں گے۔ یہ امتحان دے دو کہ اس کی عادتیں کچھ نہیں اچھی، یہ کھانا پکانا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تم میں بھی بہت سی کمیاں، فین کرے تم نہ، اگر ناپسند کرتے ہو تو تم کوئی پاک صاف ہو، اللہ ہو کہ تم میں کوئی عیب نہیں ہے، ہر میں کچھ کمی ہے۔ اس لیے حقوق برابر ہیں بالکل نیک سلوک کی حد تک، مگر ذمہ داریاں الگ ہیں۔ کام یہ خراب ہوا کہ جو مردوں کے کام تھے یہ کما کر لائیں، انہیں خرچہ دیں، انہیں محنت کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، کیوں دھکے کھاتی پھریں؟ صبح ہی بیچاریاں نکلی ہوتی ہیں، بچے چھوڑ جاتی ہیں، بس اسٹاپوں پر دیکھتا ہوں دھکے کھا کر جاتی ہیں، بڑی بڑی دور نوکریاں کریں، شام کو تھکی ماندی آتی ہیں۔ کیا معاشرت ہوگی؟ وہ مل جل کر پیار محبت کرے نا، کیا بچے بھی پڑھے پھینکے، آپ بھی، وہ کیا محبت کرے گی، کیا گھر چلائے گی؟ ڈیوٹیاں اللہ نے تقسیم کی ہے، مسئلہ یاد فرائض الگ ہیں کہ ہر شخص اپنا کام کرے، ان کا کام گھر سنبھالنا ہے، آپ لوگوں کا کام باہر سے کما کرنا ہے، آپ لائیں، انہیں حیثیت کے مطابق خرچہ دیں، اچھا سلوک کریں، اپنے بچوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں، کوئی حاجت ہے بیویوں کی پوری کریں۔ یہ حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم حلال کما کر اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں دیتے ہو تو اللہ اس پر بھی صدقہ کا ثواب دیتا ہے۔ تو گھر چلانا کام ہے، اب ظاہر بات ہے کہ کام تو مختلف ہوں گے، کارخانے میں اگر ہر شخص مینیجر ہی بن جائے تو کام کیسے چلے؟ کوئی مزدور ہوگا، کوئی مینیجر ہوگا، کوئی ہوگا سیل مین، اسی طرح عورتیں گھر سنبھالیں گی۔ اور یہ جو بن گیا نا کہ ان کو جیل میں بند رکھا، یہ لوگوں نے بدماشی کی ہے، اس طرح ان کو باہر نکالو۔ اور جو حال ہے ان کا، میں نہیں اپنی بہنوں کے سامنے کہنا چاہتا، ہر شہر سے میں واقف ہوں کہ فیکٹریوں میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سیکٹری حاجی صاحبان رکھ لیتے ہیں، ساتھ ہی کمرہ حرام زدگی کرتے ہیں، وہیں غسل کرتے ہیں، مہینہ کے بعد عورت بدل لیتے ہیں، بیچاریوں کی عزت لٹ، کچھ نہیں انہیں ملا، تباہ ہو گئی۔ اگر عزت سے گھر بیٹھتی ملکہ بن کر کہ ہمیں کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کام تیرا ہے۔ اور بچے جو ہے نا، یہ کہتے ہیں بچہ جاننے کی مشین، آپ ایک اچھی بات کا نام غلط رکھ لے ہے تو بدماشی سے رکھ لیں، یہ مشین ہے۔ اور ماں جو بچہ جانتی ہے اور اپنی گود میں ایک مجاہد مومن غیرت مند مسلمان بنا کر دیتی ہے، آپ لوگوں کی ہزاروں جو ہے نا خوبیاں مردوں کے اس کے مقابلے میں ایک ہی خوبی بہت بڑی ہے۔ اگر اس نے ایک خالد بن ولید جان لیا، ایک عمر خطاب امت کو دے دیا، کیا کریں گے آپ لوگوں کے کارخانوں کو اور عدالتوں کو؟ کچھ بھی نہیں مردوں کی چیزیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جب حضرت اسماء بنت یزید آئی، بیوقوف بنایا ہمیں کہ کیا عورتوں کے کام نکمے؟ بھائی کیوں نکمے؟ گھر سنبھال کر بیٹھی ہیں، مرد گھر میں آتا ہے اسے سکون ملتا ہے، وہ محبت اور پیار سے گھر بیٹھتا ہے، کھانا اس کے لیے تیار ہے، بچے پیار سے آگے۔ گھر کا ماحول سنبھالنا برائی ہے، باہر کام کرنا زیادہ خوبی کی بات ہے۔ جوتیاں کھاتے ہیں مرد، بڑے بڑے امیر آدمی ہمیں ٹھوکریں مارتے ہیں، ہم کما کر لاتے ہیں، کیا بڑا اچھا کام ہے، اور عورتوں کی کوئی بےزتی۔ تو اسماء بنت یزید آئیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مرد جہاد کرتے ہیں، وہ جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، جنازوں کے ساتھ جاتے ہیں، ہمیں کیا ملتا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی طرف سے ایسی نمائندہ عورت کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے ایسا اچھا سوال کیا، اور کہا ساری عورتیں یہی پوچھ رہی ہیں۔ تو فرمایا تم بے فکر رہو، جو عورت گھر کا کام کرتے ہوئے اس کا یہ حال ہو جائے کہ اس کو نہانے دھونے کی فرصت نہیں، اس کے سار میلے ہو جائیں، ہاتھوں پر میل جم جائے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ، آپ نے 2 انگلیاں ملا کر کہا کہ میرے ساتھ ایسے ہو۔ ماں وہ کم کر،
مگر یہ حرام زادوں نے بدماشی پھیلانے کے لیے کہ ترقی کے نام پر گھروں سے نکال لو، پھر آسانی سے شکار ہاتھ ہو جائے گا۔ آپ سب جانتے ہیں اخباروں میں جو ریپ آپ پڑھتے ہیں کہ 5 6 حرامی ایک وقت میں بچیوں کے ساتھ کریں، یہ سوچا تھا کبھی؟ جانوروں سے گزر گئے ہیں۔ تو اگر دین یہ کہتا ہے کہ حقوق آپ کے برابر ہیں بلکہ زیادہ، اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب پوچھا ایک شخص نے کہ میں کس سے نیک سلوک کروں، سب سے اچھا سلوک کرنے کا کون حقدار؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا، فرمایا تیرا باپ۔ اور قرآن مجید میں دیکھ لیں جہاں ذکر آیا اللہ کی توحید کے بعد، پہلے تو ماں باپ کا درجہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے ساتھ ملایا، پہلے میرے ساتھ شریک نہ کرو، اگلا حکم یہ ہوتا کہ جنہوں نے تجھے جنا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہ نہیں صرف خرچہ دے، احسانہ، اعلیٰ سے اعلیٰ سلوک ان کے ساتھ کر، ہوں بھی نہ کہنا اور کبھی ان کے ساتھ سرکشی نہ کرنا۔ اور وہاں بھی آپ دیکھ لیں والد کا ذکر جو ہے وہ ضمن نہیں گزر گیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کر، الگ نہیں۔ آگے جتنی تفصیل آئے گی کہ ماں نے تجھے پیٹ میں اٹھایا، ماں نے تجھے جنا، ماں 2 سال تجھے دودھ پلاتی رہی، ساری مشقتیں اور تکلیفیں ماں کی اللہ بیان کرے گا۔ اور اسی کے لیے اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جو ماں کو دکھ دینے والا نہ اللہ اس نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اللہ کہتا تیرا میری جنت میں کیا کام ہے؟ حرامی تو نے اس ماں کی بے ادبی کی۔ جب بستر خراب ہو جاتا تھا بیچاری ادھر لیٹتی تھی، تجھے دوسری طرف ہٹاتی۔ اگر تو بیمار ہو جاتا ساری رات بے قرار رہ کر تیرے سرانے کھڑی رہتی، مگر خدمت کا وقت آیا تو نافرمان ہو گیا، تیرے لیے جنت میں کہاں جگہ؟ تو یہ شرارت کی بات ہے کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں نہیں۔ آپ پڑھے کوئی حقوق کسی نے ان کو نہیں دیے، ترقی کے نام پر صرف ذلیل کیا ہے۔ اسلام ان کو کہتا اگر ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر وہ بیٹی ہے فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو جائیں، برا نہ منائے، اچھی تربیت کرے، کننا ستر اللہ من النار، وہ باپ کے لیے دوزخ کی طرف سے پردہ ہو جائیں گی، آڑ بن کر کھڑی ہو جائیں گی کہ ان کو ہم نے دوزخ میں نہیں جانے دیتا۔ اور اگر فرمایا بیوی ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، مسلمانوں تم میں سے سب سے اچھا وہ شمار ہوگا جس کا سلوک اپنی بیوی سے اچھا ہوگا۔ تو اللہ کی امانت سمجھ کر لایا تھا، اس باپ نے اپنی عزت تیرے حوالے کی تھی نکاح کے وقت، تو گارنٹی اس کے پاس کیا تھی کہ صرف یہ اللہ سے ڈرے گا۔ اور اسی لیے آیتیں پڑھی حضور علیہ السلام نے خطبہ کے موقع پر۔ وہ بدقسمتی سے اب رسم بن گئی کہ مولوی صاحب آتے ہیں چوروں کی طرح پڑھتے ہیں، نکاح ہو گیا جی دعا کرو، کسی کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اس طرح سٹیج ہونا چاہیے، سپیکر ہونا چاہیے، عالم آیتیں تلاوت کرے اور پوری تقریر کرے کہ میں نے کیا پڑھا، ان آیتوں میں کیا کرا۔ اللہ اس میں 5 مرتبہ کہتا ہے ان آیتوں میں اتقوا اللہ، بیٹا اللہ سے ڈرنا، ورنہ قبول کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، ہمارے جو سر کے باہر ہیں وہ تیرے پیروں کے نیچے آ جائیں گے، اس کے بعد ہماری عزت تیرے ہاتھ میں۔ اللہ سے ڈرنے کی 5 آیتیں حضور نے پڑھی، اور ساتھ ہی کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صرف مرد اس وقت نہیں اس نکاح کو سن رہا ہے، اللہ خود اس مجلس میں موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس نیت سے ایجاب کرتے ہو۔ قولوا قولا سدیدا، جب کہو گے نا میں نے قبول کیا تو نیک نیتی سے کہنا، کھوٹ نہ رکھنا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام سنوار دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، کوتاہیاں کو رہ جائیں گی بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ رسول کی مان کر تم دونوں رہو گے تو ساری دنیا میں بیڑے پار ہو جائیں گے آگے۔ ایسی آیتیں حضور نے پڑھی۔ تو آپ یہ سن لیں کہ حقوق میں عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے، فرائض الگ ہیں کہ وہ کام جو ان کے کرنے والے ہیں وہ مرد نہیں کریں گے، مردوں والے کرنے کی وہ نہ کوشش کریں۔ دایاں ہاتھ دایاں رہ، بایاں بایاں رہ، یہ دونوں اگر جڑنا شروع کر دیں میں بایاں کیوں بنا یہ دایاں، تو فساد ہے۔ انہوں نے فساد معاشرے میں ڈالا۔ ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا جو ہے وہ سردار دوسری طرف بیٹھا، اگر سارے جھگڑیں کہ میں ہی ڈرائیور بننا، وہ کہا میں ڈرائیور کسی نے نہیں بننا، سب سیٹ ہی بنیں گے، گاڑی چلے گی۔ عورت عورت رہے، مرد مرد رہے، حقوق مانگے، کوئی نہ حق اسلام نے دیا ہم سے پوچھے، سب سے بڑھ کر دیا، مگر دائرے الگ الگ رکھیں کہ آپ گھر سنبھالیں، یہ باہر کا دھندا کریں۔ حضرت رسول کریم علیہ السلام نے خود فیصلہ فرمایا کہ علی باہر سے کام جو کرنے ہیں وہ تو نے کرنے، جو گھر میں کرنے ہیں وہ فاطمہ نے کرنے۔ بہت اچھی تقسیم اگر ہو جائے، یہ بھی آرام سے بچیاں بیٹھیں گی، کیا ضرورت ہے دھکے کھانے کی، کما کر یہ لائے گا، یہ ملکہ بنے۔ یہ ہے بھائی میری بات کے حقوق بہت ہیں، فرائض الگ الگ، ڈیوٹیاں جدی جدی۔ جی سوال کر مختصر ہے، یہ سوال ذرا ضروری تھا نا، بچیاں بھی سن رہی ہیں، بچے بھی، یہ زیادہ وضاحت طلب تھا۔ اس زمانے میں یہ فتنہ لوگ پھیلا رہے ہیں نا،
کہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا. توبہ توبہ. ہم جب دین پڑھتے ہیں دین میں جو عورتوں کے لیے وہ کہاں ہے؟ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ. مقتدیوں کو بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے اور پھر ربنا لک الحمد کہنا چاہیے. بہت دیر سے یہ مسئلہ آ رہا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے جو ثابت ہے امام کے لیے تو دونوں ہی ہیں کہ امام دونوں ہی کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ پھر ربنا لک الحمد بھی کہے گا. اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے بزرگ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ بانٹا ہوا امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا مقتدی صرف ربنا لک الحمد نہیں. سنت صحیحہ سے جو ثابت ہے امام دونوں کہے گا. مقتدی کا مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے کیونکہ اس میں اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو. اس میں اس کے مقتدی کے کہنے کا ذکر نہیں, صرف یہ ہے کہ تم ربنا لک الحمد کہو. امام دونوں آپ کہتے تھے, امام کو دونوں ہی کہنے چاہیے. اب کچھ نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا مقتدی نہ کہہ ربنا لک الحمد, کسی نے کہا یار اس میں صرف ذکر ہے کہ تم یہ کہو, منع نہیں پہلے سے, اس لیے امام شافعی والی بات ٹھیک ہے کہ امام بھی دونوں کہتا ہے, جو امام کہتا ہے وہ تم بھی دونوں کام کرو, سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہو ربنا لک الحمد بھی کہو. تو امام کے لیے تو بات ہوگی بالکل طے کہ وہ سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا اور بعد میں ربنا لک الحمد بھی کہے. مقتدی ان دونوں میں سے جو مرضی کہہ لے دونوں کہہ لے یا صرف ربنا لک الحمد, یہ اجتہادی مسئلہ, کوئی بات نہیں, دونوں درست. مولانا صاحب و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا, اس کا روایتی ترجمہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو یہ تو پھر تھوپ دینے والی بات ہے کہ جسے جو مرضی دے دے, پھر اس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ اس پر سر تھوڑی سی روشنی ڈالیں ترجمے پر. میرے بھائی صرف عزت ذلت نہیں, رزق کا کم ہونا, رزق کا بڑھنا, تندرستی دینا, بیماری دینا. میں اب درست بول رہا ہوں, ابھی فالج ہو جائے جو مرضی ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا پیدا کر کے بے دخل نہیں ہو گیا, اپنی دنیا پر اس کا پورا ہولڈ ہے, یہ دنیا اس کے قابو میں, زمین و آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اجازت دیتا تو ہوتا. اگر وہ اذن نہ دے نہ کوئی برائی کر سکتا نہ نیکی, یہ نہیں کہ کہتا کرو مگر کرنے دیتا. اگر کوئی بدماشی کرنا چاہتا تو اجازت اس کی طرف سے کر لے, مگر جائے گا تو جہنم میں, تجھے اختیار ملا ہے. کوئی نیکی کرنا چاہتا اللہ اس کو بھی نہیں روکتا, اختیار ہمیں ملا ہے, مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا. میں حج کرنا چاہتا ہوں, اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں کسی حکمت کی وجہ سے مجھے موقع نہیں ملتا, بیمار ہو جاتا ہوں, حکومت اجازت نہیں دیتی, تو حج نہیں میں کر سکا ارادے کے باوجود, مگر اللہ کی رحمت ہے کہ ثواب نہیں میرا وہ ضائع کرتا, ثواب مجھے پورا ملے گا. نہ ہو سکے وہ کام کوئی بات نہیں. تو عزت ذلت جو ہے نا, کوئی اوپر جاتا ہے کوئی نیچے ہوتا, تو اللہ کی طرف سے فیصلہ, مگر وہ فیصلے حکمت پر مبنی ہے کہ اگر لوگوں نے کوشش کی, جہاد کیا, سچے مومن بن گئے, اللہ عزت دے دیتا. چاہتا وہی ہے مگر چاہتا اصول کے تحت ہے. کیا ہو گیا, بند ہو گیا. اللہ اکبر. تار نیچے آ گئی. ہوگا بھائی وہی جو اللہ چاہے گا, مگر اللہ کے چاہنے کے اصول ہیں, ضابطے ہیں, بے ڈنگا نہیں چاہتا. اللہ چاہے گا تو رزق فراخ کرے گا, مگر کوشش کرنی پڑے گی, دکان کھولیں, کھیت میں ہل چلائیں, محنت کریں, انشاءاللہ اللہ رزق بڑھا دے گا. گھر میں بیٹھیں گے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا, تو دروازے بند کر کے بیٹھ جاتا اور کہتا اللہ مجھے رزق دے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا قبول ہی نہیں کرتا کہ ہاتھ پاؤں جو دیے تھے وہ کیوں نہیں ہلاتا. جو پہلے تجھے دے دی وہ تو بغیر تیری دعا کے میں نے دی ہوئی ہیں, پہلے برتنا ان کو, آگے مرحلہ آئے گا جہاں تو بے بس ہو جائے گا, پھر مجھے کہنا وہ کام میں کروں گا. جو کرنے کے اللہ نے مجھے ہاتھ دیے, منہ دیا, روٹی سامنے پڑی, میں اٹھا کر کھاتا نہیں, بھوکا ہوں, تو بھوک اللہ ہی دور کرے گا, مگر طریقہ یہ روٹی کھا, میں اٹھاؤں نا, اللہ کیوں پھر مجھے رزق دے گا, پھر بھوکا ہی مروں گا. تو چاہتا اللہ ہی ہے, مگر اس کا ہر چاہنا حکمت اور ضابطے کے تحت. بخشتا ان کو یہ جن کو چاہتا, مگر بیان فرما دیا کہ بخشوں گا ان کو جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے. سزا دیتا وہی ہے, کوئی نبی ولی نہیں دے سکتا, مگر سزا انہی کو دے گا جو مجرم اور باغی ہوگی. نا اس کا چاہنا عدل پر مبنی ہے, بے ڈنگی نہیں, کندھی لاٹھی ہے جس کے لگ گئی, اصول کے تحت. اور اگر ظالم کو بھی موقع ملتا ہے, فرعون کو دے دیتا, یزید کو دے دیتا, تو ہمارے گناہوں کی شامت ہوتی ہے.
وہ بھی غلط فیصلہ نہیں ہوتا، ہمارے کرتوت ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ ظالم کو مسلط کر دیتا۔ ظالم اپنی جگہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی، عزت نہیں ہوتی، اس کا بھی امتحان ہوتا، اس کی موت ہوتی ہے کہ کسی دن اس کے گلے میں پھندا پڑ جاتا ہے، وہ مضبوط کرسی جو ہے نا لے ڈوبتی ہے اس کو، وہ بیوقوف نہیں سمجھتا، اور ہم اپنی غلطیوں سے توبہ نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ نے ہم پر خواہ خواہ ظلم کر دیا۔ اللہ نہیں ظلم کرتا بھائی، آپ کی حرکتیں اس قابل ہیں کہ آپ کے تمانچے لگیں، اللہ تھپڑ مارے درست ہو جاؤ، اللہ ٹھیک کر دے۔ تو ہے میرے بھائی، واقعی اللہ چاہے گا نسل اس کے پاس جائے گی، فیصلہ کرے گا کہ اپنی سلطنت میں نے یہ کام ہونے دینا ہے یا نہیں ہونے دینا۔ نیک ہوگا انعام ملے گا، برا کرو گے تو چھٹی دے دے گا کہ دفع ہو جا، نولی ما تولی، جدھر جانا چاہتا میں نے راستہ چھوڑ دیا، مگر یہ جاتا جہنم کو۔ ڈی یہ سوال کیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے شاباش۔ ہلکا بنا کر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کا بلند آواز میں ذکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ ذکر تو سارے خفی ہونے چاہیے، دعا اور ذکر جتنے نے چھپا کر ہونے چاہیے، ان کے لیے پکار کر کرنا یہ کوئی ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تجہر بصلاتک، نہ شور سے پڑھو، نہ بالکل دل میں درمیانی آواز سے ذکر کیا کرو، بہت اچھی بات ہے، یہی طریقہ اللہ کے رسول کا تھا، صحابہ کا تھا۔ اب یہ بے ڈھنگی چال دیکھیں، میں مثال دے دیتا ہوں کہ اگر نماز میں کوئی گروہ سورہ فاتحہ امام کی سننے کے بعد کیا جاتا آمین ذرا اونچی آواز سے، تو ہمارے علماء حضرات آیت نکال لیتے ہیں اذکروا ربکم تضرعا خفیہ، اللہ کہتا ہے اپنے رب کو آہستہ پکار، آمین کو روکنے کے لیے یہ آیت بے موقع، حالانکہ ساتھ آیتیں امام نے جو اصل دعا تھی اونچی آواز سے پڑھی ہیں، اس وقت آیت کہاں گئی تھی؟ دعا تو اصل وہ تھی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور وہ اونچی پڑھتا رہا، اس وقت تو کوئی نہیں یہ آیت آئی کہ دعا آہستہ کرو، جب ان بیچاروں نے صرف کہہ دیا کہ یہ دعا قبول کر، یہ آیت آ گئی بے موقع، اور جب آپ شور کرتے ہیں اونچی آوازوں سے پڑھتے ہیں پھر یہ آیت بھول جاتے ہیں کہ اب اللہ بہرا ہو گیا، اب یہ ہنگامے کر رہے ہیں آپ، اب بولا ہے خدا، وہ آمین کے لیے تو تمہیں تکلیف ہوئی تھی، حالانکہ وہ بھی میں کہوں گا میرے بچے بھی سنیں آمین ایسا کہنا نہیں آیا، آمین یہ بھی کوئی بات نہیں، آپ بھی عقل کی بات کریں، جو امام حمام نے کہا وہی ٹھیک ہے، حضور کہتے تھے صرف ساتھ جو کھڑے تھے 2-3 آدمی انہیں سنتی تھی آواز، آرام سے کہنی چاہیے، جیسے نماز کے علاوہ دعا ہوگی یا آپ اب کریں گے تو یہی ہوگا، اتنی اونچی سے آواز کریں گے آمین آمین، 2 ساتھی سنیں، چپ بھی نہیں رہیں گے شور بھی نہیں کریں گے، تو یہ کوئی آمین یا آمین کوئی نہیں آیا، ایسا جہر بھی کوئی نہیں اور ایسی آہستہ بھی کوئی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جاگتا سویا ہوا، تو آپ اتنا کہہ دیا کریں۔ ابن حمام حنفی عالم ہے، کہتے ہیں کہ یار یہ کیس میرے سامنے آ جاتا اور میری دونوں پارٹیاں مان لیتی، تو میں کہتا ہوں کہ جو اونچی نہیں نا وہ ہے جس سے کان پھٹے، اور جو آہستہ اس کا معنی یہ نہیں کہ پاس والا بھی نہ سنے، اتنا ضرور کہا کرو کہ 2-4 سن لے آمین ہو گیا بسم اللہ۔ تو یہ بات تھی کہ یہ شور کرتے اس وقت تو عید پڑھتے ہیں یا دعا آہستہ ہونی چاہیے، جب آپ یہ ہلکے بنا کر پڑھتے ہیں اس وقت آج میرے بھائی کہاں جاتے، نہ گول شور کیا کریں، آرام سے ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، رسول اللہ علیہ السلام پر درود پڑھیں، درات پڑھیں، اس سے زیادہ ببرکت کام ہے، مگر شور کی ضرورت نہیں، کوئی یہ ہنگامہ اور یہ ہلکے اور ہو کچھ فائدہ نہیں، یہ نہ اللہ کا طریقہ، نہ رسول کا، نہ صحابہ کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب آپ سے یہ سوال کرنا ہے میں نے کہ اس وقت علمی محفلیں بھی بہت زیادہ برپا ہو رہی ہیں، گفتگو ہوتی ہے اخبارات میں اور مختلف طریقے سے پروگرامز بھی آ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز جو سب سے اہم وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے کردار کا تعین کیسے کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ جب تک ایک شخص خود اس کو احساس نہیں ہوگا کہ میرا کیا فنکشن ہے، اس کو گفتگو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کی تیاری ہونی چاہیے کہ وہ کیا کرے۔ ایسے لوگ جو ملازمت پیشہ ہیں، 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں یا سرکاری ملازم ہیں، عام سطحی لوگ ہیں، نارمل لوگ ہیں، ان کو کیسے کامیابی دنیا میں یا آخرت میں حاصل ہو سکتی ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے پریشانیاں بھی ہیں اور کنفیوژنز بہت زیادہ ہیں، مسائل ہیں، ان سے وہ کیسے نکلیں اور کیسے اپنی زندگی کو آخرت کے لیے کامیاب کرا سکتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا۔ ماشاء اللہ بہت اچھی بات، ایسی جو زندگی
کے لیے کارآمد ہوں، محض فلسفیانہ باتوں کا کیا فائدہ۔ جو میرے بھائی نے یہ بات فرمائی نا اور بالکل توجہ دلائی کہ جو کچھ ہم پوچھتے ہیں یا سنتے سناتے ہیں اس سے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں پر عمل کرنا، اپنے میں تبدیلی لانی ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ چیزیں چھوڑنی ہیں۔ اگر یہ نہیں تو یہ ساری ورزش فضول ہے، زبان کا ہی ہے یہ دھندا اور کانوں کا چسکا۔ تو اس بارے میں صبح بھی ایک عالم دین میرے پاس آئے تھے کینیا سے، تو دوست ہیں اپنے بیٹھے، تو میں نے ان سے کہا کہ جو بات علی طنطاوی نے جو شام کے ایک عالم میں انہوں نے کہی نا وہ ہم سب کو یاد کرنی چاہیے۔ انہوں نے ایک حکایت کے پیرائے میں سمجھایا کہ اب امت کر کیا رہی ہے، اس لیے کچھ نہیں نتیجہ نکلتا، دعائیں ہو رہی ہیں، امام کعبہ رو رہے ہیں، کوئی اللہ نہیں سنتا۔ ایک مجلس میں سوال کیا لوگوں نے یونیورسٹی میں مجھ سے کہ اتنا مجمع ہوتا حج کا، امام ہوتا اس میں، کوئی ایسا بندہ نہیں کہ اللہ اس کی سنے۔ میں نے کہا اللہ کیوں سنے؟ اللہ کو کیا پڑی آپ کی پارٹی بنے؟ آپ اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ رونے سے اللہ کیوں سنے گا؟ تو علی طنطاوی فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہو گیا بیمار، بالکل یہ میرے اور آپ پر لاگو ہوتی ہے بات۔ طبیبوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے لیے جو دوائی تیار ہونی ہے وہ ایک حوض جو ہے نا تالاب دودھ کا بھرا ہونا چاہیے، اس میں دوائی بنے گی۔ اس نے ایک حوض بنوایا اور اعلان کر دیا کہ سب شہر کے لوگ جائیں اور ہر آدمی ایک ایک گلاس دودھ کا اس میں ڈالتا ہے، میں صبح بھرا ہوا دیکھوں گا حوض۔ اب میں کیا نا پہلا دانار دانشور، میں نے کہا سب دودھ ہی ڈالیں گے، چلو میں پانی ڈال دوں تو کیا پتہ چلے گا۔ میں نے پانی ڈالا، آپ گئے، آپ نے بھی کہا لوگ دودھ ڈالیں گے پانی۔ صبح بادشاہ گیا تو میرے بھائیوں وہاں کچی لسی بھی نہیں ملی، پانی۔ کام ہمارا یہ ہے کہ پانی، دودھ کوئی نہیں ڈالتا، کرتا کراتا کوئی نہیں، نہ عالم کرتے ہیں نہ عوام کرتے ہیں۔ دعائیں ہیں، سیمینار ہیں، کانفرنسیں ہیں، الحمراء ہوٹل میں ہو رہا ہے، ہواری میں وہ کھا پی رہے ہیں سب، کسی کا ارادہ نہیں کہ کچھ کرنا۔ بھئی آپ نے سنا کہ یہ کام کرو، شروع کرو، جن چیزوں سے روکا گیا وہ چھوڑ دو، توبہ کرو، تو کوئی فائدہ ہوگا نا کہ اس جمعہ میں کوئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سید عالم سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ سے قرآن پڑھتے تھے تو 10 آیتیں اگر پڑھتے تھے نا آگے سبق نہیں ہوتا تھا۔ 10 آیتوں میں جو کچھ آیا تھا نا کہ یہ کرو، وہ سارے کام شروع کر دیتے تھے، جن سے روکا گیا تھا رک جاتے، جب اس پر عمل پورا ہو جاتا تھا نا پھر اگلی 10 آیتیں شروع ہوتی۔ جب قرآن پورا ہوتا تھا تو علم بھی مکمل ساتھ ہی عمل بھی مکمل۔ لوگ جو تھے نا وہ قرآن بن چکے ہوتے تھے، قرآن کتاب ہوتا تھا، یہ چلتے پھرتے قرآن ہوتے تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا قرآن کے سانچے میں۔ اب جب یہ کام نہیں ہوتا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قرآن تو ایک کتاب ہے، وہ میری اور آپ کی شکل میں ڈھل جائے کہ لوگ آواز سنیں، کہا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کا اگر سلوک کرے، فرمایا ایسی طریقے سے پیش آ کہ گردن اکڑی ہوئی نہ۔ قرآن کہتا جاتا ہے وہ بنتے جائیں، لوگ آپ کو دیکھیں تو پھر جیسے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کیسی بات ہے، اللہ کے رسول کی اس سے زیادہ کوئی تعریف نہیں، آپ ہزاروں نعتیں بیان کریں کچھ بھی نہیں، ایک ہی جملہ کافی ہے۔ آدمی نے پوچھا کہ ام المومنین رسول اللہ کا کردار کیا تھا، کیا اخلاق تھے آپ کے، چال چلے، کیریکٹر کیا تھا؟ کہا تم نے قرآن پڑھا؟ اس نے کہا ہاں پڑھا۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، جو قرآن میں بیان ہوا نا یہ سارا حضور کا کردار تھا۔ رسول اللہ کو دیکھ لو چلتا پھرتا قرآن تھا، قرآن پڑھ لو یہ لکھا ہوا محمد تھا، جو آپ میں تھا اس میں بیان ہوا۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس میں قصے بھی آتے ہیں، مسائل بھی آتے ہیں، کہانیاں بھی آتی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہم اپنے زمانے تک پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نام بدلا ہوا پردہ، وہ بات اصل میں محمد کی ہو رہی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، سارا قصہ تو آپ کا ہی ہوتا، آپ پر وہی گزری جو نوح علیہ السلام پر گزری، جو موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس لیے قرآن کے مطابق ڈلے۔ بالکل ٹھیک کہا بھائی نے کہ بدلنا نہیں اگر تو یہ سارا کاروبار بیکار ہے، فضول ورزش ہے، کوئی نفع نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ملے۔ باقی جو ہے نا کہ ایک آدمی کس طرح گزارا کرے، تو پہلے بھی بات ہوئی کہ اللہ کا اصول اگر پوری جماعت، فرد کا معاملہ لگا، ایک آدمی تو تنہا تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی تنگ ہو سکتا تھا، مگر اگر پوری جماعت انقلاب لے آئے نا، حکمران نیک ہو جائے، ملک کا دستور قرآن و سنت ہو جائے، امیر لوگ جو سمجھ لے کہ ہمارے مال ہمارے نہیں ہیں، امانت ہے، اور ہمارے بھائی جو تنگ رخصت ہیں ان کا حق ہے،
ان تک ہم نے پہنچانا احسان نہیں، اپنی ضرورت سے جو زائد ہے ان کا ہے، یہ ڈیو ہے ان کا، اگر ہم نے نہ دیا تو جیسے قرضہ دبانے والا مجرم ہے، ہم اس طرح کے مجرم ہوں گے۔ تو وہاں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ پھر معاشرے میں کوئی شخص نہیں مرے گا۔ کس درینجہ محتاج نے دین جہاں آ جاتا وہاں کوئی آدمی محتاج نہیں ہوگا، اس کی ضرورت گھر بیٹھے لوگ آ کر پوری کرتے ہیں۔ باقی جو ہیں حالات، سارا نظام بگڑا ہوا، یہاں قرآن مجید کی رہنمائی مدد کرتی ہے۔ ایسے زمانوں میں پیغمبر ہوئے کہ حکومت کفار کی تھی، یہ انقلاب نہیں لا سکے، وہاں پھر قرآن مجید نے کہا کہ بندہ مومن جو نا اس کو دین میں عقیدہ تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ تو اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ تیرے حالات کو جانتا ہے۔ اگر مشکلات میں تو مبتلا ہے نا تو یہ چند روزہ زندگی حوصلے اور صبر سے گزار، اپنی عزت آبرو نہ برباد کرنا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، ایک کنگال بھی نہ ہو مگر خوددار ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ ایک کنگال بھی بادشاہوں سے بڑھ سکتا ہے، جھکتا نہیں۔ ایک امیر ہو کر بھی کتے کی طرح ان کے پاؤں چاٹتا پھرے گا وہ محتاج سمجھتا ہے۔ تو قرآن یہ کہہ دیتا اس کو اگر معاشرہ نہیں ٹھیک، یہ لوگ حقوق نہیں دیتے تو اپنی خودی برباد نہیں کرنی، وہ اللہ پر بھروسہ کر، جو رزق مل رہا ہے اس پر قناعت کر۔ اور تنگی بھی ہے تو میں آپ کے سامنے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دوں گا۔ دہلی میں ان کی بارگاہ محبوب الہی، تو بہت بڑے ولی، تو بادشاہوں کا بھی زمانہ تھا، بڑے بڑے بادشاہ چاہتے تھے کہ ہم سے کوئی یہ لیں، آپ نے کبھی نہیں ان سے کچھ مانگا۔ اور گھر میں حال یہ تھا کبھی فاقہ ہو جاتا، کبھی روٹی ہوتی۔ اماں ہی تھی وارث بہت ہو گئے تو گھر میں حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ آتے تو جس دن فاقہ ہوتا نا، اماں کا ایک محاورہ تھا، اس دن کہہ دیجیے نظام الدین امروز مہمان خدا ہستیں، آج ہم خدا کے مہمان ہیں۔ آپ سمجھ جاتے کہ آج کھانے کو کچھ نہیں، اللہ کے مہمان۔ اور حالت یہ تھی کہ کئی دن جب مشک لگاتار ملتا نا، آپ پھر کسی دن کہہ دیتے اماں دعا کرو اللہ کے مہمان بنے۔ یہ ایمان جب پیدا ہو جاتا نا، غریب رہ کر بھی آدمی پریشان نہیں ہوتا۔ اور اگر لاکھوں کروڑوں بھی آپ کے پاس آ جائے ذرا قارون بن جائے آپ، اگر یہ قناعت نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں، تو یقین جانے یہی ڈپریشن اور بیماریاں اور پریشانیاں جان نہیں چھوڑیں۔ یہ اندر ہے علاج کہ آدمی سمجھے کہ میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں، کوشش کرے پوری، اور مل جل کر معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے جہاد بھی کریں۔ بیٹھ نہ جائیں، سمجھیں کہ یہ ظالم تو دولت پر ہے نا قابض، یہ ہماری قسمت میں نہیں لکھا بھوکا، یہ ظالم نہیں صحیح بانٹ رہے۔ ہمیں چاہیے کہ مل کر ایسی صحیح اسلامی حکومت لائے جو ہمارا حق حضرت صدیق اکبر کی طرح زبردستی ان سے وصول کر ہمیں دے۔ اور ایسا وقت بھی آیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اگر زکوٰۃ سے مسئلہ حل نہ ہوا تو میں صرف زکوٰۃ پر نہیں رہوں گا، سب امیروں کی دولت ضبط کر کے سارے غریبوں میں برابر تقسیم کر دوں گا۔ میں امت کا سربراہ ہوں، یہ سب میرے بچے ہیں، کچھ بھوکے مرتے رہیں کچھ کھاتے رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اگر آرام سے دے دے ان کا حق بالکل ٹھیک ہے، ورنہ زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر میں ساری دولت ضبط کر لوں گا اور غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اسلام جو میرے بھائی کہتا ہے نا، اس کے لیے ہم کوشش نہیں نہ کرتے۔ میں بیان کروں آپ سن لیں کیا ہوگا اگر کوئی تنظیمیں ہوں جو ایمانداری سے، جو تنظیمیں تھیں بھی، اب اس کو سانحہ ہی کہنا چاہیے، وہ بھی سیاست کا شکار ہو گئی، 2-4 سیٹوں کے پیچھے پڑ گئی، وہ انقلاب والی بات وہ بھی چھوڑ بیٹھی۔ میں ان سب کا ساتھی رہا ہوں، مگر وہ بات جو ہے نا وہ خراب ہو گئی، ان کے پاس بھی کچھ نہیں رہا، امت ہو گئی مایوس کہ دینی جماعتوں نے بھی کچھ نہیں دیا۔ تو حقیقت میں حل یہی ہے کہ ہم سوچیں کہ جب تک معاشرہ تبدیل نہیں ہوتا محض مسائل سے بات نہیں بنے گی، اور اگر جب تک یہ وقت نہیں آتا ہمیں اپنی قناعت اور خودداری کو نہیں چھوڑنا چاہیے، غریبی میں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، انشاءاللہ اس میں سکون نصیب ہوگا۔ جی، اگر ایک مسلمان جماعت سے رہ جائے اور گھر میں اکیلا فرض نماز پڑھے تو اسے تکبیر کہنی چاہیے یا نہیں؟ بہت عمدہ سوال ہے۔ یہ صرف جو جماعت سے رہ جائے اس کا نہیں ہے، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن لیں، اس مسئلے سے علم والے لوگ بھی غافل ہیں، حالانکہ یہ سارے مسئلے کو نماز کسی شخص کو بے شک وہ جماعت سے پڑھے یا اکیلا پڑھے، فرض نماز بغیر تکبیر کہے نہیں پڑھنی چاہیے۔ کوئی بغیر تکبیر کہے نماز نہ پڑھے۔ ایسے تابعین بھی ہیں جو فتویٰ دیتے تھے اگر آپ لوگوں نے اقامت نہیں کی اور نماز پڑھ لی، نماز ہی نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں۔ اقامت ضرور کہنی ہے، اور اذان بھی اگر کہہ دیں تو بہت اچھی بات، اونچی آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں، اذان کے کلمے کہہ لیں، دعا کر لیں، بعد میں اقامت کہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس
بکریاں چرانے والے پر خوش ہوتا ہے اور فرشتوں میں فخر کرتا. جو دور نکل گیا مدینہ شریف سے پہاڑوں میں اور نماز کا وقت آیا تو اس نے نا پہاڑی پر اکیلے نے اذان کی, پھر اقامت کیا کہ نماز پڑھی. اللہ فرشتوں کی اتنی لمبی قطاریں اس کے پیچھے کھڑی کر دیتا ہے جو گنی نہیں جاتی, اور اگر وہ صرف اقامت کہے تو 2 فرشتوں کو پیچھے کھڑا کر. اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا پڑھیں, وہ فرماتی ہے ہم عورتیں بھی اذان کہتی تھیں, ہم عورتیں بھی تکبیر کہہ کے نماز پڑھتی, مگر یہ سنت مٹ گئی. بڑے بڑے عالموں سے جب میں نے ذکر حیران ہوئے, میں نے کہا نکالو فقہ کی کتابیں, وہاں نہیں لکھا کہ ایک آدمی تنہا بھی نماز پڑھے تو اقامت کیا کر پڑے. آپ بھی حیران ہوئے کہ گم ہو گیا یہ مسئلہ. تو ہر شخص جو ہے نا اگر جماعت ملے تو ایک کی تکبیر ہی سب کے لیے کافی. اگر رہ گیا بدتمیزی سے آپ اقامت پوری کہیں, انشاءاللہ 2 فرشتے تو پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. جی خوش رکھے اللہ پاک, برکت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آج کل بعض بچوں میں خون کی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ نہ تو دوائی سے آرام آتا ہے نہ ان کے لیے کوئی دعائیں ہیں, وہ بچے ایڑیا رگڑ کے مر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں سے شفا کا وعدہ کیا ہے ان بچوں کے لیے خانہ کعبہ میں بھی دعا کی گئی, مسجد نبوی میں بھی دعا کی گئی. مثلا ایک بیماری ہے تھیلیسیمیا, اس میں بچوں کو ہر 10 دن بعد بلڈ لگتا ہے اور ان کی زندگی کا انحصار اسی پہ ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ میں شفا دیتا ہوں, کہ جب آپ مجھ سے رجوع کرتے ہیں, آپ بیمار ہوتے ہیں تو میں آپ کو شفا دیتا ہوں, تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ واقعی پریشانی پیدا ہوتی ہے, انسان جو اس کی نظر ہے تھوڑی دور تک. یہ جب ایسے حالات سے دوچار ہوتا ہے تو بہت گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے, بہت غلط سوال بھی پیدا. کئی لوگ اسی طرح دہر مرد ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو یار یہ بری حالت اس بچے کی, اتنے چند دنوں کا نہ کہ اس کا گناہ تڑپ تڑپ پر مر رہا اور بری حالت ہے. تو اسی پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون نہ کوتا نظری لکھا تھا کہ ہمیں تھوڑی دور تک نظر آتا ہے, اس لیے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں. اگر عرش عظیم سے تحت سرات تک رضل سے ابد تک ساری دنیا ہمارے سامنے ہو نا, جس طرح اللہ کے ہیں, وہ پوری مثل اس کے سامنے جانتا ہے کہ کون سی چیز مناسب ہے, دکھ بہتر ہے یا سکھ بہتر ہے, وہ چیزیں ہماری نظر میں نہیں نہ ہوتی. مگر اس کے لیے ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھوڑا سا, کہ صرف 3 باتوں سے پردہ اٹھایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوش آ گیا. خضر علیہ السلام نے بچہ مار دیا, دیوار ان لوگوں کی بنا دی جنہوں نے کھانا تک نہیں دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے نامرادوں نے ہماری مہمانی نہیں کیا, رہا مفت میں ان کی بناتے پھرتے ہیں دیواریں. اور کشتی توڑ دی ان لوگوں کی جنہوں نے کرایہ نہیں لیا تھا, مفت سوار کیا تھا. کہنے لگے عجیب بات ہے, انہوں نے اتنی نیکی کی, آپ کا ادب کیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر کرایہ نہیں لیا, آپ نے تختہ توڑ دیا. انہوں نے کہا صبر کرو. بعد میں جب بتایا کہ طے میں یہ ہے, اوپر سے یہ چیزیں بری نظر آ رہی, موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعی جو اللہ کرتا بے کرے. تو یہ بات جو میرے بھائی نے پوچھی, واقعی ہماری نظر کے مطابق تو یہ غلط ہی نظر آتا ہے کہ یہ معصوم بچے کو اتنی تکلیف کیوں, مگر بہت اس میں راز, بہت فائدے ہیں, وہ اللہ جانتا. میں صرف جو بالغ ہیں ان کی مثال دوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ مادر ذات جو بچے اندھے پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے, یہ ماں کے کسی جرم کی سزا ہے یا باپ کے کسی گناہ کا بدلہ ہے, یہ بچے کیوں دنیا میں دھکے کھانے کے لیے اندھے پیدا ہوتے ہیں؟ بڑا سوال. کوئی لولے لنگڑے پیدا ہو جاتے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی وہ سونے کے حرفوں سے لکھنے کی قابل, پیغمبر ہی یہ کہہ سکتا تھا. آپ نے فرمایا یہ ساری جو ہے نا ظاہری تکلیفیں نظر آتی ہیں, مگر اس سے جو ایک بہت بڑا کام اللہ لیتا ہے نا وہ آپ لوگوں کی نظر میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ کسی عالم کی 1000 کتاب میں اور درس بھی وہ اثر نہیں کر سکتے. جو ایسے بندے کو ٹھوکریں کھاتے ہوئے اندھے کو دیکھ کر اگر آدمی دل بیدار رکھتا ہو تو سیکھ سکتا کہ اگر میرا بھی یہ حال ہوتا تو کس طرح گاڑیاں آ کر میرے ساتھ ٹکرا دی, کس طرح میں بازاروں میں گرتا پھرتا. تو فرمایا اللہ نے یہ نابینے اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی دے. جن کی آنکھیں ٹھیک بنائی ہیں نا ان کے استاد پھرتے ہیں, یہ ان کی حماقت ہے کہ یہ ہنستے ہیں, یہ ٹھٹھے کرتے ہیں, سوچتے نہیں کہ یہ سرکاری ڈیوٹی دے رہے ہیں. بن بولے بتا رہے ہیں کہ بچہ اللہ ایسے بھی پیدا کر سکتا تھا اگر تندرست بنایا. اللہ کے رسول علیہ السلام کا اسوہ آپ کے سامنے, جب کسی دکھیے کو دیکھا, کسی کا قد چھوٹا دیکھا تو حضور نے مذاق نہیں اڑایا, اسی وقت سجدے میں گر گر اللہ سے کہا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک. جس مصیبت میں اپنے اس بندے کو اللہ نے ڈالا ہے شکر ہے اللہ نے اسے مجھے محفوظ رکھا. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, اور اپنی بہت سی مخلوق سے مجھے اچھا بنایا, ورنہ مجھے بھی اس طرح ٹھوکریں کھانے والا. اور اس کا پھر ان کو بدلا دے گا. جو بچے مر جاتے ہیں ایسے ان کو کیسا انعام ملے گا, چھوٹی عمر میں تکلیف میں مریں گے ویسے. اب صدمہ تو بہت ہے
کہ ایک باپ کی یا ماں کی گود میں ایک بچہ آیا، ابھی وہ خوشی ہو رہے تھے، اس کی جان قبض ہوگی، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا، حدیث پاک میں آتا، حالانکہ سب جانتا کہ تم نے میرے بندے کے دل کا چین اور اس کی آنکھوں کا نور چھین لیا، اتنا پیارا تھا ان کا بچہ، جان لے آئے ہو، میرے اس بندے نے کیا کہا۔ اللہ فرشتوں سے کہنا چاہتا ہے کہ جن پر تم نے کہا نا فساد کریں گے، ٹھیک ہے فساد والے بھی پیدا ہوئے، جہنم میں جائیں گے، مگر ایسے بندوں کا ذکر کرو۔ کبھی جبریل اور میکائیل نے یہ امتحان دیا کہ بچے کی جان تم قبض کر آئے، اس کی آنکھوں کا نور چھین لائے، اس کے دل کا چین، کیا میرے بندے نے کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے الحمدللہ کہا، گلہ نہیں کیا انہوں نے، اس نے کہا میرا رب جو کچھ رکھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، میں اس کو الاٹ کروں گا۔ ایسی مصیبت کے وقت بھی تیرے دل میں گلہ نہیں پیدا ہوا اور تو نے کہا جو اللہ کرتا ٹھیک۔ تو دعائیں جو قبول کرتا ہے وہاں اللہ کہتا ہے جس کی چاہتا ہے، اس کے بھی ضوابط ہیں، یہ نہیں کہ ہم جو کہتے جائیں ڈکٹیشن ہے اللہ کے نام، اللہ مانتا ہی جائے، پھر اللہ نہ کہا ہمارے ماتحت ہو گیا، ایسا نہیں میرے بھائی ہوگا۔ ہم دعا کریں گے، ہمیں حکم ہی حکم ہے کہ تم مانگتے جاؤ، معاملہ اللہ اس فائل پر لکھے گا، 3 کاموں میں سے ایک کام ہوگا ضرور، دعا رائے گا نہیں جائے گی، آپ کے منہ سے نکلی اس وقت ہے جب قبول ہونی، یہ پلے باندھے، اگر قبول نہ ہونا ہوتا اس کا زبان سے ہی نہ نکلنے دیتا۔ کتنے حرامی پھیر رہے ہیں، دعا نہیں کرتے، فرمایا دروازے قبولیت کے کھلے ہیں تو تب دعا تیری زبان سے نکلی ہے، مگر وہ قبول کس طرح ہوگی یہ اللہ خود بہتر۔ 3 شکلیں، یا تو وہی چیز دے گا جو تم مانگ رہے، جلد بازی نہ کرو، یہ نہ کہو بھی مانگتے جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاتے جاؤ، کھل جائے گا، اور اگر وہ بات مناسب نہیں، تم سمجھتے اچھی ہے بیٹا مل جائے، یہ نہیں جانتے کہ جوانی سے آگے جب گزریں گے ہم، یہ جوان ہوگا ہم بوڑھے ہیں تو یہی بچہ وہ برتاؤ کرے گا، ہم کہیں گے اس بچے کی بجائے تو اللہ پتھر دے دیتا۔ میں نے باپوں کو سنا تو فرمایا کہ رو گے، پھر تم چھوڑو کون سی چیز، اس کی بجائے میں کوئی بہتر چیز دے دوں گا، یا کوئی مصیبت جو قسمت میں لکھی ہے وہ ٹال دوں گا۔ تم سمجھتے رہے قبول نہیں ہوئی، ہو گئی، اگر نہ ہوتی مصیبت آ رہی تھی، یہ دعا راستے میں کھڑی ہو گئی۔ اور تیسرا فرمایا اگر اس دنیا میں منظور نہیں، قربان جائیں اللہ کی رحمت کے اور اللہ کے رسول کے ارشادات کے، فرمایا بے فکر ہو جا، اللہ فائل میں رکھ لیتا ہے، قیامت کا دن آئے گا کہے گا دنیا میں قبول کرنی نہیں مناسب تھی، وہ پڑی ہے پینڈنگ، یہ جنت ہے، جو اس کی نعمت اس دعا کے بدلے چاہتے لے لو۔ تو جن کی یہاں مانی گئی نا یہ سارے پچھتائیں گے کہ نہ وہاں مانی جاتی، یہاں کے لیے پڑی ہوتی تو آج مزے کرتے، وہ کیا تھی دنیا کی فانی۔ تو آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ رحیم ہے، حکیم ہے، مہربان۔ ماں باپ کو بچے کی تکلیف سے اس طرح دکھ ہوتا، وہ رحم الرحیم، وہ کیوں نہیں محسوس کرتا، وہ تو سارے علم کا مالک، مگر اس مصیبت میں بھی کوئی بلا ہوتا، کبھی کڑوی دوائی بھی فائدہ دیتی ہے، کبھی میٹھا شربت دیتا۔ تو یہ بیماریاں مصیبتیں کڑوے گھونٹ ہیں شفا بھائی، مگر یہ پیتا کوئی نیک بندہ ہے۔ اسی لیے نیک لوگوں نے کہا تم تو یار نعمتیں ڈھونڈتے ہو، ہم تو اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں تو استقبال کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہوا تو پیاروں کی طرح چھیڑا نا، ہاں یار کا تیر یار کی طرف آیا، مگر یہ عارف مانتا جو اللہ کو پہچانتا، بیوقوف تو رونے لگتا، مصیبت بھی نہیں چلتی، گناہ اپنے پلے پا لے۔ اگر وہ مانے سبحان اللہ جو تو کر رہا پاک، تو نہیں غلط کرتا، تو مصیبت چلے نہ چلے سکون ملے گا۔ اور اس کے عوض جو ہوگا، کیسے ہیں امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یار میں صبح کے وقت اٹھوں نا، بیمار ہوں یا تندرست، مجھے کوئی کبھی پریشانی نہیں، بیماری بھی مجھے اتنی پیاری ہے جتنی تندرستی، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرے لیے کون سی ہے بہتر ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا۔ اور ساتھ ہی کہتے تھے کہ ہر مصیبت میں مجھے 3 نعمتیں نظر آتی ہیں، پلے باندھو، ایک مصیبت کیا، ایک نعمت کیا، فرماتا میں حضرت عمر نے فرماتے میں ایسا کہتا ہوں کہ مصیبت دنیاوی ہے مادی، دین میرا بچا ہوا ہے، ایک انعام تو یہ۔ دوسرا فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی، الحمدللہ چھوٹا ایکسیڈنٹ ہوا، اس سے بڑا ہو جاتا پھر کیا بگاڑ لیتا۔ اور تیسرا فرمایا جب ثواب دیکھتا ہوں نا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، مرتے دم تک بھی اگر دکھی رہوں گا چند روزہ بات ہے، جو اس کے بدلے میں اللہ ان گنت ثواب دے گا جو کسی کمپیوٹر میں، وہ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ کی ہر شے میں رحمت کو پہچانو، وہ ظلم نہیں کرتا، کیوں ظلم کرے گا، مگر ٹیکہ بھی کبھی لگانا پڑتا ہے، ڈاکٹروں کو آپریشن بھی کرنا پڑتا، وہ بہتری کے لیے کرتا۔ جی
ضروری سو جو لوگ دین سجناس وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں ان کو کتنے دن اور کتنی مقدار میں ذخیرہ کرنے کا حکم؟ ماشاء اللہ. میں اگر بات کو ذرا لمبی کر دیتا ہوں، یقین جانیں جب اللہ کی بات چلتی ہے یا رسول اللہ کی یا آپ کے ساتھیوں کی، اس میں آتا مزہ، لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم. اس بات کو ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا، ہر بات میں تو مزہ ہی مزہ. اللہ کے رسول کی زندگی، قرآن، اللہ، یہ سوال جو ہے بہت اہم سوال ہے اور ان حالات میں تو ضروری. غلہ جو اللہ پیدا کرتا ہے نا سارے لوگوں کی ضرورت کے لیے برابر کرتا. آپ یہ دل سے نکال دیں کہ دنیا زیادہ پیدا ہو رہی ہے، آبادی کا مسئلہ بڑھ رہا ہے، یہ کافر سوچ سکتا ہے. کوئی شخص پیدا نہیں ہو سکتا جب اللہ نہ کرے. اور اللہ ایسا ظالم نہیں کہ اس کے پاس رزق نہیں. آپ کے پاس مجھے کھلانے کے لیے کوئی نہیں، کیوں دعوت دیں گے؟ اللہ اس دنیا میں بین بلائے بلاتا ہے بندوں کو، اگر اس کے پلے رزق نہیں کیوں بلائے؟ کافر ہیں جو کہتے ہیں رزق نہیں ہے. سوال سائلین، اللہ نے زمین میں روزی سب کے لیے برابر پیدا کی ہے. تم اولاد آدم صحیح نہیں بانٹتے. ایک ارب پتی ہو کر بیٹھ گیا، کیوں اس نے زیادہ دولت رکھی؟ اس کے بھائی مر رہے ہیں کیوں نہیں دیتا؟ اگر اس کے پاس زمین سے غلہ پیدا ہوا کیوں نہیں اس نے ضرورت کے مطابق جو چاہیے تھا گھر رکھتا، باقی بازار میں بیچ دیتا اور کہتا آج ہی بیچو. میں نہیں روکنا چاہتا، میرے بھائیوں کو سستا اگر ملے گا خوشی ہوگی مجھے. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تفسیر ہے امام قرطبی کے الجامع لأحکام القرآن، 20 جلدیں. سورہ مزمل پر جب گئے، سورہ مزمل کا دوسرا رکوع آپ دیکھیں. یہ روزی کمانا اتنی عبادت ہے، یہ دنیاوی دھندا نہیں. آپ میں سے کوئی دکان کرتا ہے، زمیندارہ کرتا ہے، کوئی ملازمت، یہ سب عبادت ہے. جیسے مسجد میں نماز عبادت، یہ عبادت ہے اگر حلال طریقے سے ہو. وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اور آپ کے ساتھی 2/3 رات، آدھی رات، تہائی رات کھڑے ہوا. پہلے تہجد بہت بڑی تھی، بعد میں یہ اتارا کیا میں جانتا ہوں کہ تم میں سے بیمار بھی ہیں، تم میں سے جہاد بھی کرنے والے ہیں. اور یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ جو ہے نا ان کو زمین میں بھی چلنا پڑنا پڑے گا روزی کی تلاش میں. روزی کی تلاش کو جہاد کے ساتھ نفی کیا، فرمایا اس لیے میں نے تہجد گھٹا دی ہے. اب جتنی آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو، یہ کام زیادہ ہم ہے. رزق تلاش کرو، جہاد کرو، بیماروں کو سنبھالو. تو اس کے تحت لکھتے ہیں قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کا فضل تلاش کرنا یہ نہیں کہ جونکے بن کر بیٹھ جاؤ اور وہاں ہی ٹیلی فونوں پر سودے کرو، نہ دینا نہ لینا. چیز ابھی تیار نہیں ہوئی تم نے سودے کر لی، اس نے آگے سودے کر لیے. 10 روپے کی چیز اصل صارف تک پہنچتے پہنچتے 100 کی کر دی تم نے. اور کیا تمہارا ہنگ پھٹکڑی لگا، سب رزق حرام ہے. صرف سود ہی حرام نہیں، یہ سارا دھندا حرام ہے. جب تک تمہارے پاس چیز نہیں آتی تم پیسے ادا نہیں کرتے، آگے بیچنے کا حق ہی نہیں. یہ غیر حاضر سودے حرام کمانے کے لیے کیا اس میں تم نے ڈالا؟ آپ ذرا حیرانی سے دیکھیں گے اللہ کے رسول نے تو اس کو ناجائز کر دیا. یہ ڈھیری پڑی ہے، سودا ہو گیا، میں نے خرید لی، وہاں سے اٹھائی نہیں میں نے. اسی وقت دوسرا آدمی کہتا ہے آپ نے 10 روپے میں خریدی، میں 11 دیتا ہوں. حضور نے فرمایا حرام ہے. کیا اس میں بڑھ گیا کہ 1 روپے نفع لے رہا؟ وہاں سے توڑ کر اٹھا، دوسری جگہ لے جا، کچھ داخل کر حصہ اپنا، پھر حق بنے گا تجھے لینے. تو یہ حرام داخل کر لیا، مہنگائی کر لی. تو قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک تاجر نے واسط کا تھا، اپنے غلام سے کہا کہ میرا یہ مال لے جا بصرے، اور وہاں پہنچ کر اسی دن بیچ دینا. یہ مومن کی بات ہے. وہ جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں کے تاجروں نے کہا کہ ابھی نہ بیچو، خبر پھیلی ہوئی ہے کہ یہ مہنگی ہو جائے گی. 2-4 دن اس نے نہیں بیچی. 2-4 دن کے بعد بیچی، 20,000 نفع کمایا. اس نے تاجر کو لکھا کہ میں یہاں آیا تھا، مجھے تاجروں نے روک لیا، کچھ دن روکنے کے بعد بیچا، اتنا نفع. اس نے کہا نامراد یہ سارا خدا کی راہ میں دے دے اور میں اللہ سے معافی مانگوں گا کہ 3-4 دن تم نے کیوں نہیں بیچی. خلق خدا تنگ ہوئے، یہ کیا نفع ہے؟ مردار مجھے کھلا رہا. یہ 20,000 یا اللہ کی راہ میں دے دے اور پھر بھی اللہ سے میں معافی مانگوں. جاتے ہی بیچنی تھی، بے شک ایک آنا ہی نفع ہوتا. یہ ہے اللہ کا فضل تلاش کرنا کہ کوئی لا رہا باہر سے مال اور وہ ایک نیکی کر رہا، سپلائی کر، ٹھیک اپنا جو اس نے ہے ٹرانسپورٹ اور یہ محنت اس کا نفع دے دے، مگر وہ خون چوسے کہ تنگ کروں، لوگ بھوکے مریں اور زیادہ ریٹ مجھے ملے. کیا اس نے اپنی مرضی سے ریٹ لگایا. بھائی مرضی کیا، بھوکا مر رہا ہے بیچارہ، جو مانگ لیا آپ نے دی. یہ سمجھے ڈاکہ ہے، چوری ہے، بالکل سود کھوری ہے. اس کو جو جی چاہے آپ حاجی صاحب نام دیں نا کہ سودا ہے. سودا کوئی نہیں ہے، سودا ہے جو خوشی سے آدمی کرے. ایک پھنسا ہوا غریب دے رہا آپ کو، یہ کیا خوش ہونا اس نے. آپ ایک واقعہ یاد رکھیں، قربان جائیں اللہ کے رسول نے جو انقلاب کیا. میرے بھائی پوچھ رہا تھا اب تبدیلی جب ہم اپنے اندر نہیں پیدا کرتے کیا کریں. یہ قصے سناتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یار
تم مسلمانوں کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ تمہارے بڑے ایسا کرتے تھے، مگر کرتے تھے، ہے حقیقت ہے، ہم نے بدنام کر دیا۔ اللہ کے رسول ممبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے، آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے دوران خطبہ کہہ دیا کہ مسجد میں ایک شخص یمن سے آنے والا ہے جس کی پیشانی پر بادشاہ کا نور چمکتا ہے، وہ بادشاہی خاندان سے ہے۔ جب وہ حضرت جریر آئے، آپ ممبر سے اتر بیٹھ، کرسی منگوائی، اس کے ساتھ باتیں کی۔ اب انہوں نے بیعت کی۔ صحیح بخاری میں بیعت میں 3 باتیں حضور نے منوائی کہ نماز باقاعدگی سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، اور تیسری بات یہ منوائی وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مسلم، جتنے کلمہ گو ہیں ان کا سب کا بھلا چاہنا، کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ہر مسلمان کی خیر خواہی۔ اللہ کے رسول کے بعد مرحلہ آیا، ایک دن ان کا نوکر جو تھا وہ جنگل میں گھوم رہا تھا، وہاں ایک دیہاتی آدمی ملا۔ اب حضرت جریر کا گھوڑا تھا، اس دیہاتی نے بدو نے کہا میں گھوڑا خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے مالک کا دکھایا، سودا طے ہو گیا 800 درہم کہ 800 درہم۔ انہوں نے کہا میرے مالک کو چل کر دے دے، گھوڑا لے لے۔ جب وہ حضرت جریر کے پاس آیا اور وہ ملازم نے کہا 800 میں نے بیچا، 800 میں، تو آپ دنیاوی حساب سے کہیں کہ آپ نے فرمایا نہیں میرا گھوڑا اتنے کا نہیں۔ اس کا معنی یہ لگے کہ 800 کا سستا ہے، کچھ پیسے ہوتے نہیں، بات الٹی ہوگی۔ بدو نے کہا حضور اگر 800 نہیں منظور کچھ اور بڑھا لے۔ فرمایا نہیں یار، کم کا 600 نہیں، 400 نہیں، 200 پر آپ نے کہا 200 دے دے لگ۔ لوگوں نے کہا یہ ٹوٹی گنگا کہ 800 کی بجائے 200۔ فرمایا یار حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا کہ ایک مسلمان کی خیر خواہی کرنی، میں اپنے اس وعدے کا بیڑا کر لیتا۔ میں جو سمجھتا ہوں کہ اگر میں لینے جاتا تو یہ 200 کا میں نے لینا تھا، اس سادہ آدمی کو میں لوٹوں۔ اس لیے میرے بھائی یہ کاروبار نہ کہ نہ تجارت، نہ رزق حلال، نہ عمرے، نہ حج، سب حرام ہے۔ ڈاکو ہیں کٹھے ہوئے، مولویوں کو کچھ دے دیتے ہیں، وہ حاجی صاحبان کو شاباش دیتے ہیں، برکت کوئی ہے خدا کی۔ آپ اللہ کے لیے تھوڑا نفع لیں، نہ بھی لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی نیک لوگوں نے دکانیں کھولی تھی کہ اگر نقد پیسے غریب کسی کو دینا اس کی عزت نفس مجروح نہیں لیتا، انہوں نے کہہ دیا ادھار دینا، اور اپنے منشیوں کو کہہ دیا مانگنے نہیں جانا۔ میں نے یار یہ لینے کے لیے نہیں دکان کھولی، بہانہ بنایا کہ چلو سودا لے جائیں، اس بہانے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، ویسے نہیں انہوں نے لینا۔ اس بات کیا کریں، جو اسلام تھا وہ میرے پلے بھی آ، وہ ہے کتابوں میں، مسلمان چلے گئے قبروں میں۔ رو رہا ہے کہ یہ دین تھا، دین ہوتا تو حالت یہ نہ ہوتی کہ یہود ہمیں جوتیاں مارن۔ اب کہتے ہیں کارٹون بن گیا، وہ کارٹون سے بننے آپ کے نبی کی کیا عزت ہونی تھی جب آپ کے حاکم جا کر ان کے قدموں میں سجدے کرتے، حکمران منتیں کرتے ہیں امریکہ جا کر، انہوں نے ذلیل ہی کرنا، ورنہ ہمارے پیغمبر کی طرف بری نظر سے کوئی دیکھ سکتا اگر مسلمان جیتے ہوتے؟ ہمارا تو سب کچھ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ سارے دن اس لیے دیکھنے پڑے کہ ہم نے حضور کا طریقہ چھوڑ دیا، دنیا میں رسوا ہو گیا۔ علامہ اقبال نے شکوہ کیا تو جواب شکوہ اپنی طرف سے لکھا، مگر اللہ کی ترجمانی کی۔ اللہ نے کہا وہ معزز سے زمانے میں، اقبال جو تو کہتا نا ہمارے بڑے یہ تھے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، تمہیں قرآن چھوڑ دیا، اب ذلیل نہیں ہونا تو اور کیا ہونا؟ میں کیوں فرشتے بدر میں اگر بھیجے تھے وہ بنے سے اس لائق کہ میں مدد کروں؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب فرشتے کو ریٹائر ہوگا اسی طرح بیج لگائے کھڑے ہیں، مگر مدد کن کی کریں؟ ان ڈاکوؤں کی کہ مہنگا کر رہے ہیں اور اناج چھپا لیتے ہیں اور چیزوں میں ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں، کم تولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رزق کما رہے ہیں، رزق نہیں کما رہے ہیں، ڈاکہ تو نہیں کر رہے آپ۔ جی اذان سنیں، اذان سنیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نشست جاری رہے گی اور یہاں پہ نماز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کیا نماز پڑھ لیں، اذان کا جواب بھی دے جو دیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ نماز پڑھ لیں، اور جو یہاں پڑھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھیں۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آپ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، خوشی ہوتی ہے آپ کے ذریعے مجھے بھی اللہ رسول کی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلى محمد محمد۔ بس آپ دوست نا یہ غنیمت سمجھیں، جو میر تقی میر نے کہا نا، میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، یہ التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ کون جانتا کہ میں نہیں ہوں گا یا آپ نہیں پھر مجھے مل سکیں گے۔ اگر ہم یہاں اکٹھے ہیں تو 10-15 منٹ بھی اللہ رسول کی بات کر لیں
یہ ہمارے کھاتے میں اگر لکھا جائے اللہ قبول کرے، یہی بڑی بات دی۔ اسلام میں بندگی یا پرستش نماز اور دعا کے علاوہ اور کون سے عوامل ہیں جن سے بندگی یا پرستش ظاہر ہوتی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اب عبادت کا مفہوم ہو گیا تنگ۔ ہم نے یہ مسجدوں میں جا کر سن لیا اور بیٹھ گئے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ خیر صلاح، بس ہم نے اللہ کی عبادت کر لی، پھر ہم ہیں سیکولر اور لبرل، جو جی چاہے کمائیں کھائیں کریں۔ یہ ہو گئی خرابی۔ یہ دین اور دنیا دو کھانے بنا لیے، وہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا پیشہ ہے۔ ملعون لوگوں کی یہ تقسیم ہے۔ آپ کی پوری زندگی عبادت ہے، غلامی۔ عبادت کا کیا معنی؟ غلامی۔ آپ ہر وقت غلام ہیں، بچوں میں بیٹھے ہوئے بھی غلام ہیں، ان قوانین کے پابند ہیں جو اللہ نے اتارے۔ جس طرح وضو نماز کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کروں گا وضو رہے گا، اسی طرح پوچھیں کہ یہ کام کروں گا میرا نکاح قائم رہے گا، اس طرح میں تجارت کروں میری دکان حلال رہے گی۔ آپ کسی وقت آزاد نہیں۔ ایک لمحہ بھی آپ نے کسی گھڑی سوچ لیا کہ میں اپنی مرضی کروں گا، آپ کی بندگی اور غلامی ختم۔ آپ تو طاغوت اور سرکش ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں باغی بن گئے۔ اس لیے عبادت کا دائرہ وسیع کر دیں۔ 24 گھنٹے آپ خدا کی عبادت میں ہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا، حلال کما کر بچوں کے منہ میں دیتے ہیں وہ بھی صدقہ لکھا جاتا، اور ایک شخص نماز مسجد میں پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مشرک اور بے دین لکھا جائے کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتا ہے، ڈھونگ رچایا ہوا کہ لوگوں کو لوٹوں، وہ بھی شرک کر رہا۔ یہاں یہ تقسیم نہیں کہ مسجد لگا گھر لگا، نیت کا معاملہ کہ آپ جو کام اللہ کے قانون کے مطابق نیک نیت سے کریں گے، وہ آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو بھی حضور نے صدقہ قرار دیا۔ حضرت ابو ذر نے کہا اللہ کے رسول یہ دنیاوی دھندا کہ آدمی یہ کام کرے، بات فرمایا ابو ذر اگر یہ خواہش حرام سے پوری کرتا تو گناہ ہوتا؟ کہا ہاں۔ تو جب حرام کو چھوڑا اور کہا جو اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے میں اس بیوی کے پاس جاؤں گا، اللہ کیوں صدقہ نہ لکھے گا؟ آپ کا تو یہ کام بھی صدقہ۔ یہاں دین دنیا کوئی الگ نہیں، صرف یہ ہے کہ آپ کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم کو مان کر۔ بندگی، غلامی، بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ چھوٹے چھوٹے قضاء العمری نمازوں کی شرعی حقیقت یہ قضاء العمری لوگوں نے ایک ایجاد کی ہے کہ جو بالغ ہونے کے بعد نمازیں چھوٹ گئی ہیں نا، اب اگر توبہ نصیب ہوگی اور اللہ کی طرف آ گئے تو کہتے ہیں وہ پچھلی پڑھنی چاہیے۔ اب وہ کام ہے بڑا خراب کہ کئی سالوں کی ہیں، بعضوں کی عمر ہی گزر گئی، بڑھاپے میں ہوش آئی، تو اب قضاء العمری کا سوچتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ایک ہیلا گاڑ لیا بعض لوگوں نے، اس کو بھی قضاء العمری کہتے ہیں کہ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہونا اس دن پھر 20 رکھتے ہیں پڑھتے ہیں، 17 رکھتے ہیں فرضوں کی، 3 وطر، اور کہتے ہیں 5 نمازوں کی بھی ہم نے 17 پڑھ لی، 3 وطر بھی، یہ عمر بھر کی نمازیں قضا ہوگی۔ فراڈ ہے، بالکل دھوکہ، ایسی قضاء عمری کوئی نہیں۔ یا تو آپ پوری پڑھیں جیسے امام کہتے ہیں، بہت امام کہتے ہیں پوری شروع کر دیں آج سے، بے شک اگلے دن ہی مر جائیں اللہ مان لے گا کہ اس نے یار کمی پوری کرنی شروع کر لی، صرف فرض ہی پڑھنے اور کچھ نہیں پڑھنا، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، ہر نماز کے ساتھ۔ اور اگر اور آسان کرنا تو امام شافعی رحمۃ اللہ والی بات کہ آپ سنتیں چھوڑ دیں، آپ وطر چھوڑ دیں، یہ ساری بات کی باتیں ہیں جب فرض پورے ہو جائیں گے۔ جو نماز شروع کریں نا اس کے ساتھ جو سنتے ہیں وہ سنتے سمجھ کر نہ پڑھیں۔ 4 ظہر سے پہلے پڑھتے فرمایا نیت کر لو کہ جو ظہر چھوٹی تھی نا کوئی وہ پڑھ رہا، ہر نماز کے ساتھ ایک ایک پڑھنی شروع کر دو۔ جب تسلی ہو جائے گی نا 8-10 سال میں کہ اب کچھ بڑھی گئی ہوں گی، کم نہیں رہی، چھوڑ دینا۔ یہ قضاء عمری صحیح اگر کرنی، اور بہتر بات ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، ابن حزم کی، کہ جو گزر گئی نا اللہ اتنا سخت گیر نہیں، نہ وہ سود لیتا، چلو جو گزر گئی، بے شک آج بوڑھے ہو گئی تمہیں، آج سے نماز نہ چھوڑو، پکے ہو جاؤ، پچھلا کھاتا تھا، کوئی قضاء عمری کی ضرورت نہیں، اللہ معاف کرنے والا۔ بڑے بڑے نیک لوگوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، کیوں پڑھنی ہے، پچھلی خیر ہے جی، فرمائے نہیں کر لینے دیں، کر لینے تھوڑا سا
نسبت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر نسبت جو ہے ایک بہت عام ٹرم ہو چکی ہے، اور نسبت کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ ظاہری طور پر رکھا جا رہا ہے کہ یہ چیز کر لیجیے تو اس سے نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ نسبت کیا چیز ہے اور یہ کیسے قائم ہوتی ہے، یہ برائے مہربانی تھوڑا سا بتا دیں۔ میرے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا۔ ان چیزوں میں آج کل ہم بہت پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی عام اشاعت ہے، ہر جگہ یہی سن رہے ہیں، نسبت ہونی چاہیے، بیعت ہونی چاہیے، کسی سے تعلق ہونا چاہیے۔ یہ کوئی دینی کام نہیں اور دین کے خلاف بھی نہیں۔ اگر تو نسبت کا مفہوم یہ رہا کہ آدمی کسی آدمی سے رابطہ قائم کرے کہ یہ اچھا آدمی ہے، نیک ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے، اس کی صحبت میں اچھا اثر ہوتا ہے، ہدایتیں اس سے لیں، تو یہ تعلق تو قائم کرنا چاہیے۔ کسی عالم دین اور نیک سے رابطہ ہونا چاہیے، جس کو بھی آپ اچھا سمجھیں، اس سے رہنمائی لیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کی گفتگو سنیں، آپ میں تبدیلی آ جائے۔ اس کو نسبت کہہ لیں، پیری مریدی جو جی چاہے کریں، دین نہیں، مگر یہ عام عقل کی بات ہے کہ آخر کسی علم والے کے ساتھ ہی آپ جڑے رہیں گے تو اس بات کے بارے میں سیکھیں گے نا، ورنہ کوئی فن بھی بغیر استاد کے تو نہیں آتا۔ اس لحاظ سے تو نسبت ٹھیک ہے، مگر جیسا عام تصور ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں بس ایک کے ساتھ جڑ جاؤ، پھر بے شک تم کچھ ہو نا، وہ لے جائے گا، انجن کھینچ کر لے جائے گا ڈبوں کو، یہ بات غلط ہے۔ یہ تو نبی بھی نہیں کر سکتا کہ امت کام نہ کرے تو لے جائے، سب اپنے کیے کو بھگتیں گے، کسی پیر بیچارے کی کیا مجال ہے۔ اس طرح اگر لے جاتے کشتی میں سوار کے نسبت سے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نسبت تو صحیح تھی نا، ان کا تو اپنا بیٹا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا سکا باپ تھا، نہیں پیدا ہوا۔ کام کرنا پڑے گا ہر ایک کو، جعلی نسبت چھوڑیں، ویسے اچھے لوگوں سے رابطہ، صالحین کی صحبت، نیکوں سے میل جول واقعی اپنا رنگ رکھتی ہے، آدمی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کئی ہمارے ہاں یہ گویے وغیرہ نا پتہ چلتا نا کہ طارق جمیل صاحب کی یا کسی نیک آدمی کی بات سنی، وہ چھوڑ گئے، سنگر ہونے کی بھی بنوازی، بہت اچھی بات، کسی نیک آدمی کی وساطت سے انہیں دین نصیب ہو گیا تو یہ درست ہے۔ قرآن پاک کے بوسیدہ اور آگ کو کس طرح طلب کر سکتے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تو لازم ہے کہ جو قرآن پاک کے اور آگ ہیں ان کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان کا احترام قائم رہے۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو کسی ایسی جگہ دفن کر دیں۔ کئی قبرستان ایسے ہیں ہمارے پاس ہی صدیقیہ، وہاں کنواں بنا ہوا بہت سارا، ریڑیوں والے آتے ہیں، وہ پھر مسجدوں میں سے لے جاتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، لوگ میں ان کی خدمت کر دیتے ہیں، وہ لے جا کر پھر اس میں اتار دیتے ہیں بوروں میں بند کر کے۔ یہ بھی بہت اچھی بات۔ اگر کسی قبرستان میں جگہ مل جائے جو راہ گزر سے ہٹ کر ہو، روندے نہ جائیں، وہاں بھی نیچے دفن کر دیں۔ اور اگر اس کو ختم کر دیں جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کہ قرآن مجید کے اوراق جلا دیے، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر یہ لوگ ہیں جاہل، اگر کسی مولوی نے اسپیکر پر کہہ دیا کہ قرآن پاک کی توہین ہوئی ہے، مارے جاؤ گے، یہ نہیں سوچنا کہ اس غریب نے تو جلایا اس لیے کہ بے ادبی نہ ہو، آپ نے پھیلا دیا، اس نے قرآن کی بے ادبی کی۔ بات ایک ہی، ایک جلاتا ہے حرام دادا کہ قرآن کوئی کتاب نہیں، ایک جلاتا کہ یہ حرف مٹ جائیں یار بے ادبی نہ ہو، نیت کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مگر کئی جگہ لوگ مارے گئے، اس بیچارے نے قرآن مجید کے اوراق جلائے پرانے، مولوی نے دوسری مسجد میں اعلان کر دیا کہ قرآن کی بے ادبی ہوگی، لوگوں نے جا کر قتل کر دیا، بعد میں روتے پھرے پھر کہ یار خام خواہ مار دیا۔ تو آپ وہ پہلا طریقہ ہی کریں، دفن کر دیں کہیں۔ باقی اگر تنہائی میں علیحدہ اگر آپ ایسا کر دیں، جلا بھی دیں تو کوئی بات نہیں، حرف مٹ جائیں گے، بچ جائے گا قرآن، وہ راکھ پھر اچھی جگہ کسی جگہ دفن کر دیں۔ آخری سوال ہے بھائی، فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھنی چاہیے؟ اگر فرض نماز ہو رہی ہے تو سنتیں پڑھنی جائز ہیں یا نہیں، اور اگر نماز نکل رہی ہے تو سنتیں پڑھنی چاہیے یا بعد میں پڑھنی چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے، روز پیش آتا۔ اس کا فیصلہ کن جواب سن لیں کہ جماعت ہوتے ہوئے سنتیں پڑھنا اس کی کوئی اجازت نہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، فرض ہے، قرآن امام تلاوت کر رہا ہے، آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے، آپ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن ہی نہیں اس کا سنتے، اور پھر کاٹ کاٹ کر پڑھ رہے ہیں کہ جلدی کریں کہیں رکوع نہ ہو جائے، یہ کوئی سنتیں پڑھنے والی بات؟ یہاں حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پہلے سے لوگ پڑھ رہے تھے، نئی نہیں شروع کی، آپ حجرات سے برآمد ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہہ رہے تھے، لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا صلاۃ مان، ایک وقت میں دو نمازیں ہو سکتی ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے۔ اس لیے یہ تو پکا پلے باندھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو بیچاروں نے کہا تھا وہ مسجد میں پڑھنے کا نہیں کہا تھا، یہ جو ساتھ ہی اگر وہ کہتا تھا مسجد کے باہر اگر کوئی جگہ ملتی ہے نا، آپ اس مکان میں نہیں آتے جہاں جماعت ہو رہی،
اور ایک رکعت پوری ملنے کا یقین ہے کہ دوسری تو چلو یہ سنت ذرا ضروری، یہ ان کا اجتہاد تھا۔ مگر درست وہی بات ہے، مسجد میں آ کر پڑھنے کی کس نے اجازت دی؟ صاحب ہدایت ابن الحمام نے کہا ظالم ہو ساتھ ہی جماعت اور پچھلی صف میں کھڑے، یہ حنفی مذہب بھی نہیں، حدیث کے بھی خلاف، بالکل نہ پڑھیں۔ جب اللہ اکبر ہو جائے پڑھ بھی رہے ہیں تو چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر ہاتھ کھول دیتے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم، سنتے پڑھ رہے ہو، ادھر فالن کا حکم ہو گیا کہ آ جاؤ صف میں کھڑے ہو جاؤ، تو چھوڑ دیں۔ رہ گئی بات بعد میں پڑھنے کی، یہاں بھی آپ بے فکر رہیں، جیسے دوسری نمازوں کی سنتیں بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ ظہر کی نماز میں آ کر شامل ہو گئے، پہلی چھوٹ گئی، بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح فجر کے بعد بھی یہ سنتیں پڑھ لیں، یہ وہ نفل نہیں ہیں جو منع کیے گئے۔ نفل جو ہے نا کہ شوقیہ کوئی پڑھنا چاہے اس کا ریا وقت، مگر سنتیں ہی چھوٹی ہوئی، اللہ کے رسول کی ظہر کی چھوٹ گئی، آپ نے نماز پڑھائی، وفد آ گیا، باتوں میں لگ گئے، عصر کھڑی ہو گئی، آپ نے عصر پڑھی، اور بعد میں دو سنتیں جو تھی ظہر کے وہ بعد عصر کے پڑھی، اور پھر ساری عمر نہیں چھوڑی کہ چھوٹ گئی جب نہیں چھوڑ، ساری عمر دو رکھتے آپ عصر کے بعد پڑھتے رہے۔ تو یہ نماز کہلاتی ہے صلاۃ ذات و سبب، ایسی نماز جس کی کوئی وجہ ہے، گرہن لگ گیا، آپ سفر پر جا رہے ہیں، طواف کعبہ کیا، یہ نفل بند نہیں، یہ اور ہے بات۔ جو شوقیہ تطور کا آپ کا دل چاہے نفل، وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نہیں، مسئلہ سمجھ لیں۔ اس لیے یہ چھوٹی ہوئی سنتیں اسی وقت بے شک پڑھ لیں، سورج نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے پڑھی، آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فجر کی نماز تو دو ہی رکھتے، اس نے کہا پہلی دو رکھتے نہیں پڑھ سکا تھا، فرمایا فلا اذن، پھر کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے پڑھ لو۔ تو جماعت کے ساتھ ملیں، بعد میں پڑھ لیں۔ یہ بیچارے جو پڑھتے ہیں نا مسئلے میں پھنسے ہوئے نا کہ اگر نہ پڑھی سورج نکلنے کے بعد پڑھنی، وہ کہتے ہیں یار نبیل دے اس کو، آپ چھوڑ دیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، بعد میں اٹھ کر دو سنتیں پڑھ لیں، اور بالکل بھی نہ پڑھیں، نہ اس وقت نہ سورج نکلنے کے بعد۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے، وہ کہتے ہیں موقع پہلے تھا اگر نہیں پڑھ سکے فرض ہے۔ یہ امام محمد کا مذہب ہے ان کے شاگرد کا کہ سورج نکلنے پڑے، امام صاحب کا نہیں ہے، اس لیے سورج نکلنے اگر کوئی پڑھنا چاہتا بسم اللہ پڑھتا پھرے، مگر حکم کوئی نہیں۔ ایک حدیث ہے جس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے فجر کی دو رکعتیں نہیں پڑھیں وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ اب انہوں نے اس کا ترجمہ کر لیا کہ وہ نہ پڑھے جب تک سورج نہ نکلے، حالانکہ بات الگ تھی، جس نے پڑھی سامنے جائز رکھا، اس لیے پڑھ لو قصہ ختم۔ اگر نہیں پڑھی درس شروع ہو گیا، آپ کو کوئی کام تھا کرنے کے لیے چلے گئے، سورج نکل گیا، تو یہ چھوٹتی نہیں۔ یہ سنتے نا دوسری سنتوں کے مقابلے میں لگ گئے، یہ آپ نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، وطر میں نہیں چھوڑے، باقی سنتے چھوڑ دیتے تھے۔ اسی لیے امام حسن بصری واجب کے تو مسئلہ کیا نکلا کہ اگر سورج بھی کسی وجہ سے نکل گیا اور آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی تو یہ نہیں معاف ہوگی، سورج نکلنے پر بھی پڑھنی پڑیں گی۔ آپ امام شوکانی کی نال اوتار دیکھیں، انہوں نے لفظ ڈھونڈ کر دیے کہ دیکھو دوسری جگہ حدیث ہے کہ جس نے سورج نکلنے تک نہیں پڑھی وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، اور جس نے پڑھ لی ہے بسم اللہ اس نے تو کام ختم کر لیا۔ مسئلہ ہو گیا واضح کہ جماعت ہوتے ہوئے نہیں پڑھنی، اسی وقت بعد میں پڑھ لیں، بالکل جائز، اور اگر کسی سبب سے رہ گئیں تو سورج نکلنے کے بعد یہ سنتیں ضرور پڑھیں، باقی نمازوں کی چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں۔ دعا کروا دیں۔ خوش رکھے اللہ پاک، برکت دے آپ سب دوست کو، یہ سلسلہ چلتا رہے، یہ بچوں کی محنت اللہ قبول فرمائے۔ آپ کا علاقہ خوش نصیب ہے جہاں کچھ لوگ مل کر اللہ رسول کی بات جو ہے نا سنتے سناتے ہیں، ورنہ باہر آپ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہنگامے دن میں دنیا پڑتی ہوئی ہے۔ خیر سے رکھے اللہ پاک۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا فرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ خوش رکھے اللہ پاک، تندرستی دے، برکت دے۔